زرمش نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے باران کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے ٹیبل سے ایک کانٹا اٹھاتے باران کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیا۔ باران اس حملے کا گمان بھی نہیں رکھتا تھا۔ فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرتا وہ زرمش کو سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا، جس کا نقش انارہ جیسا تھا، پر انارہ جیسی معصومیت کہیں نہیں تھی۔ میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ وہ ابھی باران دانت پیستے بول ہی رہا تھا کہ زرمش نے سختی سے اس کی بات کاٹی۔ دوبارہ ٹچ مت کرنا چاہو تو اپنی 2 مرتبہ کی حالت یاد کر لینا۔ وہ کھلے عام چیلنج کر رہی تھی۔ یقیناً یہ زاویار کی تھپکی کا نتیجہ تھا۔ تم ایک کوٹھے والی بد کردار لڑکی ہو، اپنی اوقات بھول رہی ہو، باران نے انتہائی حقارت سے کہا۔ حالانکہ ایک کوٹھے والے کو وہ اپنے ماتھے کا تاج بنانے کو تیار تھا، مگر تھا نا کمینہ، اسی لیے یہاں بڑاس نکالنا ضروری تھا۔ تو زرمش لب بھیج گئی تھی۔ کاش یہ ایک ٹیک کوٹے کا اس پر نہ لگتا تو۔ میری اوقات مت تولو باران دل شیر، ورنہ تم اپنی اوقات کا اندازہ نہیں لگا سکو گے۔ ایک کوٹے والی کے ساتھ بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے ڈنر کر رہے ہو۔ کیا ہر کوٹے والی کو اتنی عزت دیتے ہوں، یا تمہارا اپنا معیار بھی کوٹھے پر رہنے والوں جتنا ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی باران کے سینے پر سانپ چھوڑ گئی۔ آئینہ بہت بھیانک تھا۔ باران نے آنکھیں بند کرتے بمشکل خود پر ضبط کیا۔ میں کسی کوٹھے والی کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنے دوست کی، یہ ایک دم کہتے کہتے باران کے الفاظ اٹک سے گئے تھے، جس پر زرمش مسکرانے لگی۔ ابھی وہ اسے کوٹھے والی کہہ رہا تھا اور اب خود اقرار کرنے والا تھا کہ وہ اس کی دوست کی بیوی اور اس کے لیے قابل احترام ہے۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے تھے، آگے کہو۔ اب میں تمہارے دوست کی بیوی ہوں، اسی لیے کوئی بھی بکواس کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر بولنا۔ میں جب کوٹھے پر بند تھی تب بھی تمہاری بکواس سننے کی روادار نہیں تھی، تو پھر اب تو مسز زاویار خانزادہ ہوں۔ وہ بہت یقین اور اطمینان سے بولی تو اسی طرف آتے زاویار کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے، جسے وہ لمحے بھر میں چھپا گیا اور سنجیدگی سے باران کو دیکھا، جو زاویار کے آنے پر اپنے تاثرات چھپا گیا تھا۔ لیکن زاویار کی نظر اس کے ہاتھ کی پشت پر موجود چھوٹے چھوٹے سرخ نشانات پر پڑی تھی، جیسے وار کیا گیا تھا۔ میں نے زیادہ لیٹ تو نہیں کیا؟ ماحول کا ہلکا پھلکا کرتے زاویار اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پر جواب باران اور زرمش دونوں کی طرف سے نہ آیا۔ باران کو بالکل خاموش ہاتھ میں چمچ گھماتے دیکھ کر زاویار نے ٹوکا تو باران نے مسکراتے چمچ واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ زرمش، جو اب تک شیرنی بنی ہوئی تھی، زاویار کی موجودگی پر ایک بار پھر نروس ہونے لگی۔ اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ زاویار پر انحصار کرنے لگی تھی۔ جہاں وہ اکیلی ہوتی تھی، مقابلہ کرتی تھی، پر عام بیویوں والی صفت اس میں موجود تھی کہ شوہر کی موجودگی میں وہ سہم جاتی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کے بدلے کا مقابلہ ان کا شوہر کرے۔ تم نے بتایا تو ضرور ہوگا زاویار اپنی بیوی کو کہ میں تمہاری زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہوں۔ کھانا اپنی پلیٹ میں نکالتے باران نے مسکراتے پوچھا تو زاویار کا دل کیا کہہ لگائے۔ وہ تو حقیقتاً زرمش کی سوتن بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں بہت زیادہ اہمیت ہے باران تمہاری، زاویار نے تائید کی، پر باران جلتے کوئلے پر لوٹ گیا تھا جب زرمش کو بالکل نظر انداز کرتے کھانا کھاتے دیکھا۔ وہ لڑکی اسے ہمیشہ ٹف چیلنج دیتی تھی، پہلی لڑکی تھی جس کے آگے باران نے شکست کھائی تھی، لیکن کچھ پل سوچنے کے بعد ہی اس کے لب کمینگی سے مسکرائے تھے۔ سبرینا سے تمہارا رابطہ ہوتا ہے زاویار؟ تمہاری پہلی بیوی تھی نا وہ؟ اب بھی اس سے اتنی محبت کرو گے تو زندہ نہیں رہ پاؤ گے، باران نے نارمل سے لہجے میں کہتے زرمش کو دیکھا۔ اس کا یقین ٹھیک تھا۔ وہ کتنا بھی نظر انداز کرتی، پر اب بیوی بن چکی تھی۔ زرمش کے کھانا کھاتے ہاتھ کی حرکت رکی تھی اور پل بھر میں چہرے کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ باران دل سے اسٹاپ ٹاکنگ نانسنس، زاویار نے سختی سے ٹوکا۔ ویسے ہی وہ اس لڑکی کو اپنے خول سے باہر نہیں نکال پا رہا تھا، اور کمینہ باران اس عمل کو اور جان بوجھ کر اور مشکل بنا رہا تھا۔ او آئی ایم سوری۔ تم دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر لگا کہ اب تک ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہے، تو میں یہی سمجھا کہ شاید وجہ تمہاری پہلی محبوب بیوی
سوری، میرا مطلب ہے سبرینا۔ باران یکسر اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ زاویہ نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا، البتہ زرمش اب بھی نظر انداز کرتی پرسکون سا کھانا کھا رہی تھی، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ ہر نوالہ اس کے حلق میں اس طرح اٹک رہا تھا جیسے سبرینا کا نام پھندا بن کر دل میں اٹک رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، پر اس کا دل رونے کا کر رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر دل میں کئی بار یہ بات دہرا چکی تھی کہ اسے زاویہ کے کسی عمل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی پڑ رہا تھا۔ دوسری جانب زاویہ زرمش کو بالکل نارمل دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا اس لڑکی کو، جو اب اس کی بیوی تھی، اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا جو وہ پرسکون سی اب بھی کھانا کھا رہی تھی؟ کیا زاویہ اس کی زندگی میں اب تک اہمیت نہیں رکھتا تھا؟ یہ سوچ کر زاویہ کا دل کھانے سے اچاٹ ہو گیا۔ کچھ لمحے بعد زاویہ کھڑا ہو گیا۔ زرمش بھی پرسکون ہوتی کھڑی ہو گئی۔ یہ ڈنر کم ٹارچر زیادہ تھا۔ باران بھی مسکراتا کھڑا ہوا۔ بل وہ پہلے ہی بلنگ کارڈ سے دے چکا تھا۔ وہ تینوں ساتھ پارکنگ لاٹ میں آئے تھے۔ ایک استضائیہ اور قہر بساتی نظر زرمش پر ڈالتے وہ زاویہ سے ہاتھ ملا کر وہاں سے چلا گیا۔ زرمش اور زاویہ واپس گاڑی میں بیٹھے تھے۔ دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ گاڑی سڑک پر چلنے لگی تو زرمش کھڑکی سے باہر دیکھنے زاویہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ انجانے میں ہی صحیح، وہ توقع کر رہی تھی کہ زاویہ اس سے بات کرے گا، اسے باران کی سبرینا کے متعلق کہیں گئی باتوں کی وضاحت پیش کرے گا، پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ اس کے دل نے فوراً ہنستے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ کیوں تمہیں وضاحت دے گا زرمش؟ تم محض ایک شو پیس ہو، بیوی یا محبوبہ نہیں۔ اس کی پہلی بیوی سے محبت ہی ہے جو اب تک اسے تمہارے قریب نہیں آیا۔ بطور بیوی تمہیں قبول نہیں کیا۔ خود پر ہنستے وہ بھول گئی تھی کہ وہ خود بھی زاویہ کو قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ دوسری طرف زاویہ کو پہلی بار زرمش کی جانب سے مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا دل عجیب ہو رہا تھا۔ وہ زرمش سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا فی الوقت۔ وہ اسے وضاحت دینا اگر زرمش کو کوئی فرق پڑتا ہوتا تو، پر اس پتھر دل لڑکی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ گاڑی مینشن کے گیٹ پر رکی تو زاویہ اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ لمحے بعد زرمش کو احساس ہوا کہ وہ اس کے اترنے کا انتظار کر رہا ہے تو زرمش گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی، جبکہ زاویہ بنا زرمش کی جانب دیکھے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ زرمش پل بھر وہاں کھڑی رہی، پھر دھندلائی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ ایک شو پیس تھی، ایک ضرورت کا سامان، بس، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سوگوار سرخ چہرے پر سرد و سپاٹ سے تاثرات تھے۔ وہ اپنی پھوٹی قسمت اور اس شخص کے بے حس ظالم جبر و بربریت پر جتنا رو سکتی تھی، رات رو چکی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو بھی جیسے خوش ہو چکے تھے۔ سوجی سرخ آنکھیں، سرخ ناک اور گال اس بات کے گواہ تھے کہ وہ رات اس نازک جان پر بہت بھاری گزری ہے۔ وہ کوئی سی باہر کے مناظر میں گم تھی۔ وہ سب کی عزت کرنے والا، سب کو عزت دینے والا شخص نورین کے معاملے میں اتنے کٹھور پن پر اتر آئے گا، اسے کہاں اندازہ تھا؟ اس پر متصادم اس کے ساتھ اتنا کچھ کر کے وہ رات سے اس کا فون تک ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اسی لیے نورین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا کہ ثنا کے ذریعے اس کے ذاتی بنگلے کا ایڈریس لے کر وہ تنہا گھر سے نکل آئی تھی۔ رکشا ایک جھٹکے سے شہر کے پوش ترین علاقے کے ایک بہت بڑے بنگلے کے بڑے گیٹ کے سامنے رکا تھا۔ نورین تب بھی دنیا مافیا سے بے خبر تھی۔ جیسے باجی آپ کے مطلوبہ پتے پر پہنچ گئے ہیں۔ رکشے والے نے اس کی توجہ باہر گیٹ کی جانب مبذول کروائی جو اتفاق سے اس وقت کھلا تھا۔ شاید ابھی ابھی کوئی گاڑی گیٹ سے نکلی تھی۔ نورین نے ہوش بحال کرتے اپنے پرس سے پیسے نکال کر رکشے والے کو دیے۔ جزاک اللہ بھائی، وہ کہتی تیزی سے رکشے سے نکلی اور اتنی ہی تیزی سے واچ مین کے گیٹ بند کرنے سے پہلے ہی گیٹ پھلانگنا چاہا تھا۔ ارے بیوی، کون ہو تم اور کہاں منہ اٹھائے چلی آ رہی ہو؟ گارڈ میں سے ایک گارڈ اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکا اور کافی درست لہجے میں کہتے اس کا ملگجا سا حلیہ بغور ملاحظہ کرتے نورین کے سامنے آیا۔ مجھے ضیاء حیدر سے ملنا ہے ابھی، میں اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں۔
ضروری کام ہے۔ نورین اتنے سارے اجنبی ہٹے کٹے مردوں میں خود کو گھرے ہوئے محسوس کر کے گھبرائی تھی، مگر پھر اپنا مدعا بیان کر رہی دیا تھا۔ وہ اس وقت اس گھر میں کسی سے نہیں ملتے، تم دوسرے گھر چلی جاؤ، گارڈ نے بدتمیزی سے کہا۔ نورین کا اس کے حقارت بھرے لہجے پر دماغ گھوم گیا۔ مجھے اس سے آج ابھی اسی وقت ملنا ہے، ہٹو سامنے سے، نورین نے چلا کر کہا تھا۔ بی بی بھی کی مانگنی ہے، بڑے گھر جاؤ، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا، نکلو یہاں سے، گارڈ نے کہتے کہتے کونی سے اس کا بازو دبوچ کر اسے باہر کی جانب گھسیٹا تھا، جب ایک شیر جیسی دہاڑ پر وہاں موجود سب کے دل دہل گئے تھے۔ یو باسٹرڈ، چھوڑو اس کا بازو، وہ ساری رات بے قرار تھا، سوچا نہیں تھا اسے حاصل کرنے کو اس حد تک جانا پڑے گا۔ یہ سب کر کے خوش تو وہ ہی نہیں تھا، تبھی ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ کچھ ساری رات نورین کی کالز آتی رہی تھی، مگر اس میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، تبھی اگنور کرتا رہا تھا۔ صبح فجر پڑھ کر ذرا سی آنکھ لگی، مگر کچی نیند ہی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، کسی لحظ سکون نہیں تھا۔ تبھی اب وہ بیک پینٹ پر بلیک ہی سادہ سی ٹی شرٹ پہنے تیار ہو کر ریحان کے پاس جانے کے لیے اندر سے باہر نکلا تھا، مگر باہر پورچ میں نکل کر دکھائی دینے والے اگلے منظر نے جیسے اس پر ابلتا لاوا انڈیل دیا تھا۔ وہ نورین تھی جو گارڈ سے بحث کر رہی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ اسے باز پرس کرنے اس کے ذاتی بنگلوں میں آن پہنچے گی۔ فیروزی شلوار قمیص میں فیروزی دوپٹے پر نیلا سا سکارف لیے وہ اس کے تڑپتے سلگتے دل پر ٹھنڈی فوار کی مانند برسی تھی، مگر اگلا لمحہ پھر سے اسے جلتے کوئلے پر گھسیٹ گیا تھا کہ گارڈ نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ ضیا بجلی کسی رفتار سے اس گارڈ کی جانب لپکا تھا، آخر اسے گریبان سے پکڑ کر کھینچ ڈالا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت بھی کیسی کی اسے چھونے کی، ہونے والی بیوی ہو میری، وہ ہونے والی بیوی ہے وہ میری، یو باسٹرڈ، میں تمہارے جان لے لوں گا۔ ضیا کا ایک زوردار گھونسا گارڈ کا جبڑا ہلا گیا تھا۔ نورین کا دل کیا وہ دہاڑے مار مار کر روئے۔ ضیا اب اس گارڈ کو دھنک رہا تھا جب اس کے پرسنل باڈی گارڈ نے اسے کمر سے دبوچ لیا تھا۔ معاف کر دیں سر، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اسے معلوم نہیں تھا یہ چھوٹی بیوی ہیں۔ دوسرے دو گارڈز پہلے والے کو گھسیٹ کر انیکسی کی جانب لے گئے تھے۔ ضیا کے گارڈ نے اسے چھوڑا اور خود بھی وہاں سے جان بوجھ کر چلا گیا تھا۔ ضیا بالوں میں ہاتھ پھیرتے گہرے گہرے سانس بھرتے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی صحیح کرنے لگا، جبکہ نورین وہاں آکورڈ سچویشن میں کھڑی بری طرح سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ ضیا ایک گہرا سانس بھرتے اس کی جانب مڑا۔ بات کرنی ہے تو اندر آؤ، ضیا نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اس کے تہمکمانہ لہجے پر نورین اپنا جبڑا بھینچ کر رہ گئی۔ مجھے اندر نہیں آنا، سرد سا لہجہ تھا۔ ضیا اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ ادھر ایک طرف لان میں آ جاؤ، ضیا نے دھیمے مصلحتاً لہجے میں کہا تو نورین بھی بغیر بحث کے لان میں دائیں جانب مڑ گئی تھی۔ اس وسیع و عریض شیش محل کو دیکھ کر اپنی کم مائگی کا احساس اور شدت سے ہوا تو نورین کے اعصاب پھر سے چٹکنے لگے۔ وہ آ کر لان میں پڑی کین کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور منتظر رہا تھے کہ وہ بھی بیٹھ جائے، مگر نورین کو ہنوز کھڑے دیکھ کر ضیا نے گہری سانس بھری تھی۔ اسٹبن لڑکی، ضیا نے دل ہی دل میں دانت کچکچائے۔ بیٹھ جاؤ، سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں، ضیا تم نے بابا کو کیا کہا؟ انہوں نے فرحان سے میری منگنی کیوں توڑ دی اور پھر اتنی جلدی تمہارے ساتھ نکاح کیوں؟ وہ جن کی میرا چہرہ دیکھے بغیر صبح نہیں ہوتی تھی، وہ کیوں میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، مجھ سے بات تک نہیں کر رہے؟ میری عزت کی دھجیاں بکھرنے کی کیا قیمت لگائی ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ بھرائی ہوئی آواز میں لال بھبو کا چہرہ لیے چلائے گئی۔ گلے میں پھندا سا لگ گیا تو وہ اپنے سینہ رب کرنے لگی۔ وہ جو بالکل خاموش بیٹھا تھا، اس کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا کہ ہان نے منہ بند رکھنے کو اپنے سر کی قسم دی تھی۔ اسے اپنا
سینہ رب کرتے دیکھ کر ضیا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے لمبے ڈگ بھرتا اندر گیا اور 2 منٹ کے بعد ہی باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی جو اس نے لا کر نورین کو تھمانی چاہی، مگر اس نے ہاتھ مار کر اسے پرے کرنا چاہا۔ نورین ضد مت کرو پلیز، 2 گھونٹ پانی پی لو۔ ضیا پھر سے بوتل اس کے لبوں تک لے کر گیا تھا تو ناچار بند ہوتے سانس کو سنبھالنے کو نورین نے بوتل میں سے 2 گھونٹ پانی کے پیے لیے تھے۔ غیر محسوس انداز میں ضیا نے اسے کلائی سے تھام کر کرسی پر بٹھایا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ضیا اس کے سامنے بیٹھا۔ ضیا کا چہرہ بھی شدت ضبط سے سرخ تھا، لب بھینچتے ہوئے اور رگیں تنی ہوئی سی تھی۔ نورین نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر چہرے پر ناقابل فہم چٹانوں سے سخت اور پتھریلے تاثرات تھے۔ ضیا سب کچھ ٹھیک اور پہلے جیسا کر دو۔ نورین کی بات وہ اب بھی خاموش رہا تھا۔ نورین کی ہمت بڑی تھی۔ ضیا تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، میں فرحان کو پسند۔ نورین کو اپنا منہ بیچ میں ہی بند کرنا پڑا جب ضیا نے اس قدر ہولناک انداز میں لال انگارہ وحشت سے بھرپور نگاہیں اس پر ڈالی تھی۔ پھر پاکٹ سے سگریٹ سلگا کر اپنے لبوں میں دبائی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا نورین، کل ہمارا نکاح ہے اور ہمارے یہاں نکاح سے پہلے ایسے دلہے دلہن کا ملنا بدشگونی سمجھا جاتا ہے۔ رہی پیچھے ہٹنے کی بات تو محبت کے معاملے میں ضیا حیدر اس مقولے پہ یقین رکھتا ہے کہ معشوق اگر کسی اور کا ہو جائے تو اسے مار ڈالو۔ تم میری زندگی ہو تو تمہیں تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہارے مجھ سے دور ہونا بہت ساری زندگیوں کو داو پر ضرور لگا دے گا۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے نے نورین کو سرتا پے سلگا دیا تھا۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا بند کرو ضیا، میرے جیتے جی تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ چڑک پڑی تھی، اسی لیے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ ضیا حیدر اپنے خوابوں اور خواہشات کو حقیقت میں بدلنا جانتا ہے۔ مسز ٹوبی، تم کل کو ہونے والے نکاح پر دھیان دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ ہموار آواز، سرد لہجہ، پرسکون انداز، وہ آدمی پور تباہی تھا۔ اور اگر کل میں نے نکاح کے وقت تمہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کیا کرو گے ضیا حیدر؟ وہ غصے سے پاگل ہوتی چلائی اور سامنے والے کو جیسے تیش و اشتعال کے بھڑکتے لاوے میں دھکیل دیا۔ تو پھر میں تمہارے اس گھٹیا کزن کے ماتھے پر گولی مار کر تمہارے بابا کے سامنے تمہیں اٹھاؤں گا۔ افسوس، پھر اس کے بعد تمہیں نکاح کے بغیر میرے پاس چڑاخ۔ وہ نورین کی لفظ گولہ باری کا اپنے زہریلے الفاظ سے پورا بدلہ لینا چاہتا تھا جب نورین کا ہاتھ ایک مرتبہ پھر بڑی بے اختیاری میں اٹھا تھا، اور پھر پہلے کی طرح ہی ہاتھ اٹھانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر گزری ہے، جبکہ وہ کانوں کی لون تک لال بھبو کا چہرے لیے اپنا جبڑا اور آنکھیں بری طرح سے بھیجے اپنا تیش و اشتعال پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نورین اپنا پرس اٹھا کر بے تحاشا روتی ہوئی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن پھر بازو ایک آئینی دیکھتی سلاخوں جیسی ہاتھ کی گرفت میں کسی شکنجے کی طرح پھنستا تو نورین کے لبوں سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی، ضیا لیو می! وہ سسکی، مگر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا انہی ہولناک تاثرات کے ساتھ اندر کی جانب لے جانے لگا تھا۔ ضیا، مجھے جانے دو، چھوڑو مجھے! نورین مسلسل آہذاری کرتی رہی، مگر یہاں سن کون رہا تھا؟ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا بنگلے کے طویل و عریض لاؤنج میں سے گزرتا تو نورین نے وہاں موجود ٹیبل کو تھامنا چاہا، مگر ضیا کے ایک زوردار جھٹکے سے ٹیبل الٹ چکا تھا اور نورین کو لگا آج اس کا بازو کندھے سے اکھڑ جائے گا۔ اس کھینچا تانی میں نورین کا دوپٹہ لاؤنج میں ہی زمین بوس ہو گیا تھا، اسکارف بھی سر کی بجائے گلے میں جھول رہا تھا۔ ضیا، جانے دو مجھے، چھوڑو! وہ غصے سے چیخی، مگر وہ اسے کوریڈور سے لا کر ایک بیڈ روم میں لایا تھا جو شاید اسی کا تھا، کہ بیڈ کے سامنے ہی ایک دیوار گیر پورٹریٹ اسی کی آویزاں تھی۔ ضیا نے اسے لا کر ایک دھماکے سے بیڈ پر پٹکا تھا۔ نورین کو لگا اس کی ہڈی چٹک گئی ہے، جس کی وجہ سے ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی، مگر اس کی روح تو تب فنا ہوئی جب اس جابر حیوان شخص کو انہیں
پیروں مڑ کر کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ ضیا، وہ چیخے، تم مجھے ایسے قید نہیں کر سکتے، جانے دو مجھے۔ نورین چیخ کر اس بیڈ سے نیچے اتری اور بھاگ کر اس کے بازو سے اس کی آستین دبوچی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ضیا جارحانہ تیور لیے اس کی جانب مڑا تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن آگے سے دبوچ کر اس کی پشت اپنی سینے سے لگائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی مروڑ کر اس کی پشت سے لگاتے ضیا نے اسے مکمل بے بس کیا۔ وہ ماہی بھی آپ کی طرح تڑپی، لیکن نورین کے لبوں سے ایک دردناک چیخ تو تب برآمد ہوئی جب ضیا نے عجب درندگی کا مظاہرہ کرتے اپنے تیش و اشتعال پر قابو نہ پاتے ذرا سا نیچے جھک کر اس کی نازک دودھیا گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ یہ 2 تھپڑوں کا سود سمیت بدلا وہ اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ نورین کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، اسی لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی انہونی کر بیٹھتا اسے واپس بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے باہر نکلتا کمرہ باہر سے لاک کر گیا۔ ضیا، دروازہ کھولو، مجھے جانے دو، چھوڑ دو۔ ضیا، دروازہ کھولو، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ باہر لاؤنج تک اسے یہ چیخیں سنائی دے رہی تھی، مگر وہ کان لپیٹے چلتا گیا۔ سامنے سے اس کا باڈی گارڈ آتا دکھائی دیا۔ میرے آنے تک اس کمرے کا دروازہ کھلا تو خود کو گولی مار لینا، ضیا اسے کہتا باہر نکل گیا۔ صبح سے دوپہر ڈھل گئی تھی۔ وہ تقریباً 4 سے 5 گھنٹوں کے بعد واپس آیا تھا۔ ہاتھوں پہ بڑے بڑے شاپنگ بیگز تھے۔ لاؤنج سے گزرتے نظر ایک فیروزی دوپٹے پر پڑی تو لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ دوپٹہ بھی اٹھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دروازے سے اندر داخل ہوا تو سامنے ہی کارپیٹ پر بیڈ سے ٹیک لگا کر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر اوپر دیکھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں مسلسل رونے کے سبب مزید سوج چکی تھی۔ کل کی مناسبت سے یہ میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے۔ بابا کو بتا دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہو اور ہم نکاح کے لیے شاپنگ کرنے جائیں گے۔ کافی وقت ہو گیا ہے، اٹھ کر فریش ہو جاؤ، کھانا لگوایا ہے، کھا کر گھر جاؤ۔ ایک تو بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، دوسرا تیاری بھی تو ابھی ساری کرنی ہے۔ لہجہ کافی پرسکون اور بشاشیت بھرا تھا۔ لب و لہجے میں صبح کے کسی جنون یا درندگی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ نورین اس حیوان کی جانب دیکھ گئی۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے مری جا رہی ہے۔ نورین ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کا گریبان دبوچا تھا۔ اگر تمہارے دل یوں ہی بھرتا ہے تو مجھے ابھی نوچ لو، مگر میری جان چھوڑ دو ضیا حیدر۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ ضیا نے ایک گہرا سانس بھرا اور اس کے سر پر اپنی لائی شال اڑائی تھی، اس کا بازو نرمی سے پکڑا اور اسے باہر لے کر نکلا تھا۔ وہ چیختی چلاتی اور جھٹپٹاتی رہی۔ ضیا نے گارڈ کو اشارہ کیا تو وہ اندر سے تمام شاپنگ بیگز لے باہر آیا۔ ضیا اسے پورچ میں لایا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے فرنٹ سیٹ پر ڈھکیلا۔ خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گارڈ نے شاپنگ بیگز پچھلی سیٹ پر رکھے۔ وہ پھر سے رونے لگی، مگر ضیا نے خاموشی سے گاڑی حیدر منزل سے باہر نکالی تھی۔ گاڑی حیدر منشن سے نکلی، تیزی سے سڑک پر رواں تھی، لیکن نورین کی آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے، جسے دیکھتے ضیا گاڑی روکتے بری طرح سے جھنجھلایا تھا۔ رونا بند کرو نورین، تمہارا یہ رونا بہت کچھ ثابت کر رہا ہے، سب کے سامنے معاملہ مشکوک ہو جائے گا، جیسے میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط۔ وہ بولتے بولتے لب بھینچ گیا تو نورین اسے غصے سے گھورنے لگی۔ تم میرے کردار کو مشکوک کر چکے ہو ضیا حیدر، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی اور میں تم سے شادی کروں گی، یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ غصے سے چیخی تو جواباً ضیا نے گہری سانس لی۔ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ برا کر چکا تھا، اس لیے مزید اس لڑکی کو توڑنے سے بہتر تھا اسے اپنی محبت سے موڑ لے، اور یہ جب ہی ممکن تھا جب وہ اس پر حق رکھتا وہ اس کے نکاح میں آتی۔ یو نو واٹ ذوالِ نورین سلطان، تم اب تک میری نگاہوں میں اپنا مقام سمجھ ہی نہیں پائی ہو۔ بہت اہم اور معتبر ہو تم میرے لیے۔ میں نے نوٹ کر تم سے محبت کی ہے، میں نے ٹوٹ کر تم سے محبت کی ہے۔ تم پہلی لڑکی ہو جس کے ہاتھ سے میں نے ایک نہیں 2 تھپڑ کھائے ہیں۔ کیا یہ کافی نہیں تمہیں اپنی اہمیت سمجھانے کے لیے؟ ضیا نرمی سے بولا تو نورین کے ماتھے پر ننھا سا بل گہرا ہوا تھا۔ اگر مجھ سے شادی کی تو مستقبل میں ایسے کئی تھپڑ تمہارے مقدر بنیں گے ضیا حیدر، وہ نفرت سے کہتی، چہرہ دوسری جانب پھیر گئی۔ سوچ لو، شوہر کو تھپڑ پڑیں تو بیوی کی اپنی عزت بھی نہیں ہوتی، شرارت سے کہتے ضیا نے واپس گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ بس کچھ دیر پہلے ہوا سب کچھ نارمل کرنا چاہتا تھا۔
میں تم سے شادی ہی نہیں کروں گی ضیا حیدر، دیکھنا تم کنوارے مرو گے، کوئی لڑکی تمہیں نہیں اپنائے گی۔ وہ بے حد غصے سے بولی، پر ضیا نے صرف مسکرانے پر اتفاق کیا۔ وہ اب قدرے نارمل تھا۔ جب کچھ دیر بعد گاڑی نورین کے گھر کے سامنے رکی، باہر ہی نورین کے والد سلطان صاحب کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے نورین کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے، لیکن اس کے برعکس ضیا گاڑی سے اترا تھا اور وہ یہ دیکھتے دنگ رہ گئی تھی کہ اس کا باپ ضیا سے مسکرا کر بغل گیر ہو رہا تھا اور وہ کتنی شرافت سے اس کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اللہ کرے تم برباد ہو جاؤ ضیا حیدر، وہ بددعا دیتی گاڑی سے نکلی تھی اور تیزی سے اندر بھاگ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگ رہی تھی جب باہر نکلتے فرحان نے اس کا بازو دبوچا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو مجھ سے شادی پر رضامندی دی کیوں؟ وہ حقارت سے آمیز لہجے میں غرایا تو نورین بنا جواب دیے اپنا بازو چھڑوانے لگی۔ مجھے جواب دو نورین، میری محبت کا تماشا لگا کر کیا منا تمہیں؟ آخر ابھی وہ اسے باز پرس کر ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر داخل ہوتے نورین کے والد اور ضیا ٹھٹک کر رکے تھے۔ ضیا کے ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جبکہ سلطان صاحب فرحان کو سختی سے گھور رہے تھے۔ ضیا کی زہر آلود شرابار نظریں بھی فرحان کے ہاتھ پر تھی جس سے اس کی نے نورین کے بازو کو پکڑا ہوا تھا۔ غصے سے نورین کا ہاتھ جھٹکتے فرحان اپنے کندھے سے ضیا کے کندھے کو ٹکر مارتا باہر نکل گیا۔ میں بھی جاتا ہوں، خود پر ضبط کرتے ضیا نے اجازت چاہی تو نورین کے والد سلطان صاحب نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، جسے دیکھتے نورین کے دل میں چبھن سی ہونے لگی۔ کیوں اس کا باپ اس شخص سے محبت کر رہا تھا، کیوں عزت دے رہا تھا، جبکہ لاڈلی بیٹی سے تو 2 دن سے کلام تک نہ کیا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں رہے تھے۔ نورین نم نگاہوں لیے رکی نہیں تھی، اندر چلی گئی تھی۔ 2 دن پر لگا کر اڑے تھے، اسے خود بھی علم نہیں ہوا تھا ان 2 دنوں میں وقت کہاں گزرا۔ ہوش تھا تو صرف اس کا کہ وہ چاہ کر بھی خود کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بارہا وضاحت دینے کی کوشش کی مگر سب سے بے سود، کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان صاحب نے تو اس سے بات تک نہیں کی تھی یا کچھ کہنے سننے کے روادار تک نہیں تھے۔ آج جمعہ تھا، اس کے نکاح کا دن، گھر والے سب جمع تھے۔ لڑکی اس کے ہاتھوں پر مہندی سجا کر گئی تھی اور وہ بالکل بے سود تھی۔ نہ جانے کون کون سی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ اسے آج ہی معلوم ہوا تھا کہ اس کا ضیا کے ساتھ صرف نکاح نہیں ہو رہا بلکہ اس کے بابا سلطان صاحب نے سادگی سے رخصتی کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ یہ سن کر اس کے دل میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ آنکھیں تو رو رو کر پہلے ہی سوج چکی تھی۔ اس کی خاندان کی لڑکیاں اسے ضیا کے نام سے چھیڑ رہی تھی، لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے بے حس صفاکی پر دھاڑے مار مار کر روئے۔ وقت تیزی سے گزرا اور نکاح کا وقت آن پہنچا۔ وہ سادہ سے حلیے میں ہاتھوں پر مہندی سجائے بیٹھی تھی جب اس کی ماں نے اس کا سر چومتے اس کے سر پر گھونگھٹ ڈال دیا۔ ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی۔ وہ ساکت تھی، بالکل خاموش۔ کسی کو یہ علم تک نہیں تھا کہ اس نے 2 دن کھانا تک خود پر حرام کیا ہوا ہے۔ یہ کیسی صفا محبت تھی اس کے گھر والوں کی۔ کچھ دیر بعد کمرے میں مولوی صاحب اور اس کے باپ اور بھائی آئے تھے۔ 50 لاکھ حق مہر کے ساتھ وہ ساکن دھڑکنوں سے ضیا حیدر کو اپنے نکاح پہ قبول کر رہی تھی۔ اسے کسی کے کوئی الفاظ سنائی نہیں دے رہے تھے، وہ تو صرف اپنی ماں کے ہاتھ دبانے پر سن ہوتے دماغ کے ساتھ قبول ہے کہہ رہی تھی۔ تمہارا دایاں گال کیوں سرخ ہو رہا ہے؟ زین جو سلطان صاحب کی گلی میں موجود مسجد میں ضیا کے برابر سفید قمیض شلوار پہنے بیٹھا تھا، سب کچھ جاننے کے بعد بھی اشتیاق سے پوچھا۔ جواباً محلق نے اس کی کمر پر ایک دھپ رسید کی۔ اب تو زبان کو کنٹرول کر لے کمینے، ویسے ہی تباہ ہوا ہے وہ۔ محلق کے کہنے پر زین نے دانت کی نمائش کی تھی۔ یو نو واٹ، انسان کو ایسی حرکتیں کرنی ہی نہیں چاہیے جس سے یہ نوبت آئے کہ باپ سے تھپڑ کھانا پڑے۔ زین کی بات پر ایحان نے اسے یوں گھورا جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو اپنے بارے میں کیا خیال ہے۔ فی الوقت زین اس کی سوالیہ نظروں سے حیران تھا۔ کل ہی ضیا نے گھر میں اپنے نکاح کا بتایا تھا۔ پہلے تو حیدر صاحب نے 2-3 تھپڑ اس کے نازک گال پر رسید کے۔ پہلی بار اس نے باپ سے مار کھائی تھی۔ نورین جب سے اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، شاید تھپڑ اس کا مخدر بن گئے تھے اور وہ بڑی دل جمی سے انہیں کھا بھی رہا تھا۔ پھر بھی
اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے حیدر صاحب کو راضی کر لیا تھا، لیکن اس کے برعکس ضیاء کی مما عالیہ بیگم اب تک اس شادی پر رضامند نہیں تھی۔ وجہ نورین کا بہت کم حیثیت ہونا تھا اور نکاح اور شادی میں شرکت ہونے سے بھی وہ انکاری تھی۔ انہوں نے ضیاء کو محبت، غصے، ہر طرح سے دھمکایا تھا، لیکن جب وہ نہ مانا تو پھر غصے سے لا تعلقی کی دھمکی دے دی، پر حیدر صاحب اس کی خوشی کے آگے جھک گئے تھے۔ حسب نصب ان کی نظروں میں بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا، کیونکہ ان کی جو بیگم ابھی حسب نصب پر شور کر رہی تھی وہ خود ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ تم دونوں چپ کرو گے؟ ایہان کے کہنے وقت مہلک اور زین دونوں نے فرما بردار بچوں کی طرح منہ پر انگلی رکھ لی تھی۔ کچھ دیر بعد قاضی نے ضیاء سے ایجاب و قبول کے لیے سوال کیا۔ ضیاء حیدر ولد حیدر شاہ، کیا آپ کو زوال نورین ولد سلطان احمد سے بغیر عوض 50 لاکھ حق مہر نکاح قبول ہے؟ قاضی کے سوال پر ضیاء نے شائستگی سے قبول ہے کہا تو نورین کا باپ نم آنکھوں سے مسکرایا۔ اس کی بیٹی نے غلطی کی، پر وہ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیٹی کی پسند اچھی تھی۔ وہ ضیاء کو لے کر مطمئن تھے۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد دعا خیر ہوئی۔ اس کے بعد سب ایک دوسرے کے گلے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ضیاء سے گلے لگتے زوال نورین کے والد نے ضیاء اور حیدر صاحب سے گفتگو کے دوران ان سب سے معذرت طلب کرتے کہا کہ وہ نورین کی رخصتی اگلے ہفتے کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ تیاریاں ہیں جو چاہنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکیں۔ ضیاء اور حیدر صاحب نے انہیں کوئی بھی تکلف کرنے سے منع کیا، پر انہوں نے اپنی خوشی کہتے ٹال دیا تھا۔ حیدر صاحب یہ سوچتے شکر ادا کرنے لگے کہ اس ایک ہفتے میں وہ کسی بھی طرح اپنی بیوی عالیہ بیگم کو قائل کر لیں گے کہ وہ نورین کو بطور بہو قبول کر لے، جبکہ ضیاء کا یہ سننے منہ بنا تھا، لیکن پھر کچھ سوچتے وہ خود بھی مان گیا تھا۔ مغرب کے بعد زوال نورین کے گھر کھانے کا اہتمام تھا۔ اس کے بعد سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، جبکہ مہلک اور زین بار بار ضیاء کی ٹانگ کھینچتے دانتوں کی نمائش کرتے رہے تھے۔ کبھی کبھی ایہان بھی ان کا ساتھ دیتا، جبکہ ضیاء صرف مشکور نظروں سے ایہان کو دیکھ رہا تھا۔ یقیناً آج جو اس کی زندگی اجڑنے سے بچ گئی تھی وہ ایہان کی بدولت ہی تھی۔ ضیاء کے نکاح کے بعد وہ فارغ ہوا تو اس کا ذہن زین میں الجھ گیا۔ زین کا معاملہ ضیاء سے زیادہ پیچیدہ تھا، اسے بہت سوچ کر کوئی قدم اٹھانا تھا، جبکہ اس کا اپنا دل اب ٹہر ٹہر کر گھوم پھر کر ریم پر اٹک جاتا تھا۔ پورے 4 دن سے وہ یونیورسٹی نہیں گیا تھا اور یقیناً وہ پدی چڑیل اس کی غیر موجودگی میں خوب اڑ رہی ہوگی اور اس کے نہ آنے پر خوش ہوگی۔ یہ سوچ آتے ہی ایہان کے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے تھے۔ کسرمندی سے بیڈ پر کروٹ بدلتے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا تو صبح ہی یونیورسٹی جا کر اس پدی چڑیل کو دیکھنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر مہلک کی جانب سے خبر ملی تھی کہ یونیورسٹی میں ٹیچرز ڈے سیلیبریٹ ہونے کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس ہی یونیورسٹی دیر سے آ رہے ہیں اور ان کی واپسی رات 7 بجے کے بعد ہو رہی ہے۔ یہ سن کر وہ اچھا خاصا بیزار ہوا تھا۔ پھر اپنا باقی وقت جم میں کسرت کرنے کے بعد وہ تیار ہونے لگا۔ آج معمول سے ہٹ کر اس نے سفید رنگ کی ڈریس شرٹ پہنی تھی اور بلیک پینٹ۔ بالوں کو نفاست سے بن میں لپیٹے، خود پر پرفیوم اسپرے کیا اور جوتے پہن کر گھر سے نکل گیا۔ آستین کے کف فولڈ کرتے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اور ایک نظر موبائل میں وقت دیکھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ یونیورسٹی آف ہونے کا وقت تھا، پر اسے خبر ملی تھی ریم نے سنگنگ میں حصہ لیا ہے اور وہ بھی وہیں رکی ہوئی ہے۔ یونیورسٹی کے اندر گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ زین اور مہلک کے ساتھ مل کر کینٹین گیا۔ ضیاء پر نئے نئے نکاح کا ایسا خمار تھا کہ اس نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ ویسے بھی وہ جانتا تھا کہ زوال نورین یونیورسٹی نہیں آ رہی ہے، تو بھلا پھر اس کا یونیورسٹی میں کیا کام تھا۔ کافی دیر تک وہ بے چین بیٹھا رہا۔ پھر اسی لمحے زین اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلو لڑکوں، سنگنگ کی تیاری کیسی جا رہی ہے، چیک کرتے ہیں۔ زین کے کہنے کی دیر تھی، ایہان کے ماتھے پر بڑھ پڑا تھا۔ وہ جانتا تھا زین ریم کی وجہ سے اس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہے، جانا تو وہ بھی وہی چاہتا تھا، اسی لیے مہلک اور زین کے ساتھ کھڑا اور
انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف چلا گیا تھا کیونکہ سنگنگ کی تیاری اسی طرف ہو رہی تھی، پر وہاں انہیں ریم نہیں دکھی۔ تم لوگ یہاں بیٹھو، میں کچھ ضروری کام سے باہر جا رہا ہوں۔ ریم کو وہاں نہ پا کر اسے اپنا وہاں بیٹھنا بیکار لگا تھا۔ وہ سگریٹ لبوں میں دباتا وہاں سے نکلنے لگا جب اس کی نظر سیکنڈ فلور سے نیچے اترتے کوریڈور پر پڑی، جہاں ریم کھڑی کسی لڑکے سے مسکرا کر گفتگو کر رہی تھی۔ اس وقت ان کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایہان کو اس کا یوں تنہا کسی لڑکے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنا سخت زہر لگا تھا۔ جب ہی ماتھے پر بے شمار بل اور کڑے تیور لیے وہ وہیں سے ریم کو گھور رہا تھا۔ ریم جو آج معمول سے ہٹ کر گرے فلور والے میکسی نما عبائے پر بلیک سٹولر باندھے کھڑی تھی، آج اس کی ہلکی کاجل بھری آنکھیں پر چشمہ نہیں تھا بلکہ ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک تھی۔ ایک کندھے پر بیگ لٹکا تھا، دوسرے اپنا فون ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ ریم جو رافع سے فنکشن کے متعلق ان کے کلاس کی ڈریسنگ تھیم پر پوچھ رہی تھی کہ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کرتے جو ہی نظر گھمائی، دور کھڑے ایہان دلشیر کو دیکھتے سانس حلق میں اٹک گیا۔ گڑبڑا کر وہ رافع سے مزید کوئی بات کیے بنا وہاں سے چلی گئی۔ اس کی رفتار کی پھرتی دیکھ کر ایہان مسکرایا۔ ڈر اب بھی قائم ہے، پر محترمہ کی جرأت دن بدن بڑھ رہی ہے۔ باہر کا رنگ چڑھ رہا ہے۔ سگریٹ کا گہرا کش لیتے وہ پرسوچ نظروں سے رافع کو دیکھنے لگا۔ اب معاملہ خالی ذہن کی حد تک نہیں رہا تھا، یقیناً دوسرے لڑکے بھی ریم کو اپروچ کر رہے تھے۔ پہلے اس کے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ریم ایک عام اور معمولی لڑکی نہیں ہے؟ اگر اتنی ہی عام ہوتی تو وہ خود اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا تو کوئی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ریم کے پیچھے ہی اس طرف گیا تھا جہاں سے ابھی رافع ریم کے پیچھے گیا تھا۔ وہ کینٹین آیا تو وہاں بھی رافع اور ریم کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا۔ ریم کے ہاتھوں میں ایک پنسل اور کاپی تھی جس پر وہ کچھ لکھے ہوئے رافع سے بات کر رہی تھی۔ یقیناً وہ رافع سے پڑھائی کے متعلق کوئی بات کر رہی تھی، پر اس کے باوجود ایہان کا دماغ گرم ہونے لگا۔ ریم ایہان کو دیکھ چکی تھی پر اسے نظر انداز کرتے رافع کے ساتھ بیٹھی رہی۔ بھلا وہ کیوں ڈرتی اس جن سے جو آسیب کی طرح اس سے چمٹ گیا تھا، جبکہ اس کی جرأت اور ہمت پر اب کی بار ایہان مسکرایا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی ایہان کا فون بجا۔ اسکرین پر نعمان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ وہ کچھ چونکا اور فون ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم سر، نعمان علی کی پریشان آواز اسکرین سے ابھری تو ایہان نے ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی ریم پر ڈالی جو چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایہان کے دیکھتے ہی نظریں چرا گئی۔ تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت نعمان علی؟ ایہان نے زیر لب سلام کا جواب دیتے پوچھا تھا۔ سر، میرے بہترین دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اسے لے کر ہاسپٹل آیا ہوں، لیکن گڑیا کی چھٹی کا وقت ہے، میں اسے لینے نہیں آ سکتا اور اتنی دیر سے اس کا اکیلا آنا مناسب نہیں۔ فی الوقت مجھے اپنی بچی کے معاملے میں صرف آپ پر بھروسہ ہے۔ سر، نعمان کے کہنے پر اس کی پریشانی سمجھتا وہ گہرا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں نعمان علی، ریم کو گھر میں ڈراپ کر دوں گا، میں بھی یونیورسٹی میں ہی ہوں، ابھی شاید اس کے فری ہونے میں وقت ہے۔ ایہان کے کہنے پر نعمان علی اس کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے فون رکھ چکا تھا، جبکہ ایہان پر اسراریت سا مسکرایا تھا۔ آج پھر تمہاری ستارے گردش میں ہے ریم صاحبہ، اس بار تمہارا دماغ کو ایسا درست کروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وہ گہری نظروں سے ریم کو دیکھتا خود سے دل میں مخاطب ہوا۔ ریم جو اس کے گھورنے پر پزل ہو رہی تھی، نعمان علی کی کال دیکھتے فوراً فون اٹھایا، لیکن دوسری جانب سے کچھ ایسا کہا گیا کہ ریم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہونے لگا۔ بے اختیار اس نے پلٹ کر ایہان دلشیر کو دیکھا جو اب تک ڈٹائی سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ریم نے فون بند کرتے رافع سے الوداعی کلمات کہے اور وہاں سے یونیورسٹی کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ جیسے تیسے کر کے خود کو ایہان کی نظروں سے بچاتی وہ یونیورسٹی کے گیٹ تک آئی تھی۔ اسے تسلی تھی کہ ایہان دلشیر ابھی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ وہ بہت تیز اور خاموشی سے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی، جبکہ یہ صرف اس کی سوچ تھی کہ ایہان مصروف ہے۔ اس کی نظریں ریم کے چھپنے چھپانے پر ہی تھی۔ گارڈ نے ریم کے نکلتے ہی ایہان کو اطلاع کر دی تو وہ معلق اور زین کو ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔
یہ پڈی چورنی خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ ایک ڈیول مسکراہٹ لیے سوچنے لگا نعمان علی کے بولنے کے بعد بھی وہ اکیلے گئی تھی، یعنی پھر سے اس نے ایہان کی ذات کی نفی کی تھی، جو کہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ اسے ریم تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے مین سٹاپ پر ہی اسے رکشہ رکتے نظر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھو ریم، نعمان علی۔ ایہان نے گاڑی بالکل ریم کے مقابل روکی تھی کہ وہ جو رکشہ روکنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہی تھی یکدم گڑبڑا گئی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہو، گاڑی میں بیٹھو۔ فرنٹ سیٹ کا ڈور کھولتے اب کہ وہ سرد سخت لہجے میں بولا تو ریم کا چہرہ گھبراہٹ سے رنگ بدلنے لگا۔ بھیا رکیں۔ ایہان کو اچانک نظر انداز کرتے اس نے پاس سے گزرتے رکشے کو روکنا چاہا، پر ہمیشہ کی طرح کام الٹا ہوا کہ وہ رکشہ ریم کے سامنے سے گزر گیا تھا، جبکہ ایہان کے تیور بدلنے لگے۔ یہ ننھی چڑیل اسے کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رہی تھی۔ Whenever I try to talk softly, یوں غصے سے کہتا گاڑی سے باہر نکلا اور ریم کی جانب آیا، جبکہ ریم اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر مزید گھبرا گئی۔ پر یہ علاقہ قدرے رش والا تھا تو کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ مجھے آپ سے ساتھ نہیں۔ ابھی ریم کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا جب ایہان نے غصے سے اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر دھکیلا۔ تم بہت ٹیڑھی ہو ریم، نعمان علی، پر افسوس میں تم سے زیادہ ٹیڑھا ہوں۔ ایہان غصے سے دانت پیستے خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے تمہارے بابا نے ہی کہا تھا کہ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں، ایہان نے گاڑی سٹارٹ کرتے غصے سے کہا تو ریم چور نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ فون تو نعمان علی نے اسے بھی کیا تھا کہ آج ایہان اسے گھر ڈراپ کرے گا۔ اس وقت تو اس نے اپنے باپ کے سامنے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن وہ کسی صورت ایہان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ پر اسے ہرگز علم نہیں تھا کہ ایہان فوراً اس کے پیچھے آئے گا۔ اس نے چور نظروں سے ایہان کو دیکھا۔ آج اس کا گریبان کچھ زیادہ ہی کھلا تھا، جسے دیکھ کر ریم کے ماتھے پر شبنم کے ننھے قطرے سے جگمگانے لگے، جس کے باعث اس کا کسرتی سینہ نمایاں ہو رہا تھا۔ گلے میں لٹکتی چین اور فولڈ ہوئے کف، گلے جیسے ہی ایک بریسلیٹ نما چین ایہان کے الٹے ہاتھ میں تھی۔ سفید ڈریس شرٹ میں ایہان کے بازو کے کٹس ظاہر ہو رہے تھے۔ بال حسب معمول جوڑے کی شکل بند میں قید تھے اور اس کے سفید چہرے پر سرخی تھی اور ناک پر مغرور تاثر۔ لب انابی تھے پر کچھ گہرے، آنکھوں کی پلکیں بھی دراز تھیں۔ ریم نے پہلی بار اسے اتنی غور سے دیکھا تھا۔ وہ حقیقتاً بے حد حسین اور وجاہت سے بھرپور تھا۔ اس لمحے ریم نے دل میں پوری سچائی سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ واقعی کوئی بھی لڑکی اس کے پیچھے پاگل ہو سکتی ہے۔ میرا ایکس رے کرنا بند کرو۔ بنا ریم کی جانب دیکھے وہ کڑک لہجے میں بولا تو ریم گڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ نہیں، میں آپ کا ایکس رے کیوں کروں گی؟ ریم اپنی خجالت چھپاتے کو بولی تو ایہان کے لبوں پر ایک مبہم مسکراہٹ نمودار ہوئی، محض ایک لمحے کے لیے۔ تو پھر کس کا ایکس رے کرو گی؟ ایہان نے دوبارہ پوچھا تھا۔ کس کا بھی نہیں، ریم ہلکے سے منمنائی۔ پتہ نہیں یہ پاگل مجھ سے اتنے کراس کوشچنز کیوں کرتا ہے؟ اپنے ذہن میں سوچتے ریم منہ کے زاویے بگاڑنے لگی۔ اس بات سے انجان ایہان اسے ہی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کراس کوشچنز نہیں، بہت سمپل سوال پوچھا ہے، پر تمہارے عقل تھوڑی نہیں بہت موٹی ہے، جس میں کوئی بات آسانی سے گھستی نہیں۔ ایہان نے گاڑی کا موڑ کاٹتے سنجیدگی سے کہا تو ریم، جو پہلے اس بات پر شاکڈ تھی کہ ایہان کو اس کے دل کا بھید کیسے معلوم ہوا، پر راستہ بدلنے پر دنگ رہ گئی تھی۔ یہ اس کے گھر کا راستہ تو نہیں تھا؟ یہ میرے گھر کا راستہ تو نہیں ہے، ریم گھبرا کر ایہان سے بولی۔ اس کے بابا کو چاہت ہو نہ ہو، وہ کسی صورت ایہان پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف سے ٹریفک زیادہ ہوگا، اسی لیے شارٹ کٹ لیا ہے، ایہان پرسکون انداز میں بولا تو ریم لب بھینچ گئی۔ گاڑی میں کچھ لمحے خاموشی کے نظر ہوئے، پھر ایہان کی آواز گونجی تھی۔ رافع سے تم کیوں بات کر رہی تھی؟ ایہان نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو ریم ماتھے پر بل ڈالے اسے گھورنے لگی، لیکن پھر ایہان کے دیکھنے پر فوراً سیدھی ہوئی۔ کلاس میٹ ہے، ریم نے آہستہ سے کہا، اور
وہ متجسس تھا، ڈریم کو یہی لگا اور کچھ نہیں۔ ڈریم کے جواب پر ایک بار پھر گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بوائے فرینڈ ہے تمہارا؟ ایہان کا انداز اب بھی نارمل تھا، لیکن ڈریم کو غصہ آنے لگا۔ بدتمیز انسان، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، پھر خود پر ضبط کرتے کہا، نہیں، بہت مختصر اور لیا دیا جواب تھا۔ گڈ۔ ایہان مسکرایا تھا۔ ڈریم کو اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا، پر احساس ہوا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اگر ہوگا بھی تو آپ کو کیوں بتاؤں گی؟ وہ جل کر بول گئی تھی، جبکہ اس کی بات پر ایہان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی تھی۔ تمہارا بوائے فرینڈ نہیں ہے ہنی، اور کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جتنی اپنی لمٹ میں رہو گی اتنا بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ وہ بہت بے باک اور تہکمانہ طبیعت کا مالک تھا۔ ایک یہی چیز ریم کو غصہ دلاتی تھی۔ میرے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں، اس کی فکر کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے۔ ریم جلتے توے پر لوٹتی بولی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ ایہان کو غصہ دلا رہی ہے۔ بہت اچھی لگتی ہو جب خاموش رہتی ہو، پر جب ایسے سیزر کی طرح میرے سامنے بحث کرتے زبان چلاتی ہو تو دل کرتا ہے تمہارے زبان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں۔ ایک نظر ریم پر ڈالتے وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، اس وقت ان کی گاڑی ایک سنسان سڑک پر تھی جو کہیں سے بھی شارٹ کٹ نہیں لگ رہا تھا۔ اگر ریم کی توجہ ایہان سے ہٹی تو وہ ضرور اس بات پر غور کرتی۔ گاڑی روکیں، میں آپ کی جاگیر نہیں ہوں جو مجھ پر دھونس جماتے ہیں، نہ ہی میری فیس ادا کر کے آپ نے مجھ خرید لیا ہے۔ ریم غصے سے کھولتے بولی، جبکہ ایہان اب ڈٹائی سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ آپ کی ممی نہ جانے آپ کو کیسے جھیلتی ہوگی۔ اپنی مدر اور بہن کے ساتھ بھی ایسے ہی روڈ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ایہان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی تھی۔ ریم کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ آؤٹ! اگلے ہی لمحے ریم کی سائڈ کا دروازہ کھول کر ایہان غصے سے جبڑے بھینچتے بولا، جی؟ ریم ایک دم ہوش سنبھالتی ونڈ اسکرین سے سنسان سڑک کو دیکھتی پریشانی سے ایہان کو دیکھنے لگی۔ آئی سیڈ آؤٹ! اب کہ ایہان غصے سے دہاڑا تو ریم کی جان خشک ہونے لگی، پر وہ باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ جب ہی تیزی سے دروازہ واپس بند کیا، پر ایہان خود گاڑی سے اتر چکا تھا اور اب ریم کی جانب آ رہا تھا۔ ریم کی طرف کا دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے ریم کو بازو سے کھینچتے گاڑی سے نیچے اتارا۔ بالکل جاہل ہو آپ، لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی تمیز نہیں ہے آپ کو۔ اگر میری جگہ آپ کی ماں یا بہن، وہ ایک بار پھر پہلی والی غلطی کر رہی تھی۔ شٹ اپ! وہ حلق کے بل چلایا۔ ایہان نے انگلی اٹھاتے اسے تنبیہ کرتی نظروں سے گھورا تو وہ زبان کے ساتھ سانس بھی روک گئی تھی۔ ایہان اسے وہیں چھوڑتا واپس گاڑی میں بیٹھا اور اگلے ہی لمحے گاڑی دھواں چھوڑتی وہاں سے گزر گئی، جبکہ ریم سنسان سڑک پر اکیلی کھڑی پتھر ہو چکی تھی۔ اگلے لمحے ہی ہوش آیا، پر وہ تو جا چکا تھا، اور یہ راستہ، یہ تو بالکل سنسان اور بالکل انجان شہر کا کوئی اندرونی راستہ تھا۔ اپنے کندھے پر لٹکے بیگ کو دبوچتے سینے سے لگا یا اور تیز تیز قدم سڑک کے سمت بڑھائے جہاں سے ایہان کی گاڑی گزرتی تھی۔ ساتھ زبان پر آیت الکرسی کا ورد جاری تھا، اور دل میں اسے بے حس شفاق شخص کو کوسنے بددعائیں دی تھی۔ آنکھوں میں بھر بھر کر ٹپکنے والے آنسو تھے۔ ایک ہاتھ سے بیگ میں اپنا موبائل ٹٹولتے فون کی ٹارچ چلائی۔ شت شوگر فون چارج تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نعمان علی کو فون ملایا تو فون سے سنے جانے والی آواز پر اور زیادہ رونا آنے لگا۔ اس کال کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے۔ لون وہ پہلے ہی لے چکی تھی۔ نیٹ پیکج اس کے پاس تھا نہیں۔ اس کے باوجود وہ بار بار نعمان علی کو کال پر کال کر رہی تھی تاکہ اس کی مس کال کے نوٹیفیکیشن پر نعمان علی اسے کال کر لے، پر آج قسمت یہاں بھی دغا دے گئی تھی۔ فون کی ٹارچ جلائے وہ سیدھی چلتی جا رہی تھی۔ دل ہی دل میں آج کتنی ہی گالیاں وہ ایہان کو دے چکی تھی۔ خوف کے زیر اثر آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ جب اچانک اسے اپنے پیچھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تو بنا پیچھے دیکھے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا لی تھی، لیکن جوں جوں اسے اپنے رفتار تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، ویسے ہی پیچھے سرسراہٹ تیز ہو گئی تھی۔ بے ساختہ اس نے خوف سے پلٹ کر دیکھا تو اس اندھیرے میں ریم کو گمان ہوا کہ موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے، پر ایک نہیں تین تین
اس کے پیچھے 3 لڑکے کھڑے تھے۔ اس نے تو گمان کیا تھا کہ وہ سنسراہٹ کسی جانور کی ہوگی، پر یہ اندازہ نہیں تھا کہ جان کے ساتھ ساتھ عزت کو خطرہ بھی لاحق ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے اپنا فون اور بیگ زمین پر چھوڑتی وہ پوری قوت سے مخالف سمت بھاگی تھی۔ اس کی رفتار اچانک بہت تیز ہوئی تھی کہ کچھ لمحے وہ لڑکے کھڑے رہے، پھر اتنی ہی تیزی سے ریم کے پیچھے بھاگے تھے۔ ابے سالی رک! ان میں سے ایک آدمی چیخا تو ریم کو اندازہ ہوا کہ وہ دیہاتی تھا۔ یا اللہ نہیں، میری عزت کی حفاظت فرما! وہ جتنی تیز بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی۔ یہ پاؤں سے سینڈل ٹوٹی سڑک پر رہ گئی تھی اور نوکیلے پتھر پاؤں میں بری طرح سے چبھنے لگے تھے، پر جو خوف اس پر طاری تھا اس نے ہر درد کے احساس کو ختم کر دیا تھا۔ ابھی وہ بھاگ ہی رہی تھی کہ اچانک اپنی طرف آتی گاڑی کی روشنی کو دیکھا، پر اپنے قدم نہ روک سکی تھی۔ گاڑی بھی سامنے سے سپیڈ سے آ رہی تھی، لیکن ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے شخص نے بروقت گاڑی کو بریک لگائی، پر اس کے باوجود ریم اس گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے ٹکرائی، جبکہ اس کے پیچھے بھاگتے تینوں آدمی اچانک آنکھوں پر روشنی پڑنے پر منہ سے گالی نکالنے لگے تھے۔ ریم گہرے گہرے سانس لیتی اپنے حواس قابو میں رکھنے لگی تھی۔ گاڑی کو دیکھتے وہ سمجھ گئی تھی گاڑی ایہان دلشیر کی ہے۔ یقیناً وہ صحیح وقت پر آیا تھا، پر ریم کو اس سے مزید نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ایہان جو غصے سے اسے سڑک پر چھوڑ بہت تیزی سے وہاں سے نکلا تھا، کچھ دور جانے کے بعد خود کو کوستے واپس اسی راستے پر آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس راستے پر ریم کو نہ کوئی بندہ بشر ملے گا، نہ لفٹ۔ کون ہو تم تینوں؟ گاڑی سے نیچے اترتے ایہان نے سختی سے غراتے پوچھا۔ وہ تینوں اب ایہان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، مسکرائے تھے۔ وہ اکیلا شہری لڑکا تھا اور وہ تینوں گاؤں کے ہٹے کٹے نوجوان۔ تھوڑی دیر گاڑی میں بیٹھ کر آرام کر پھر لڑکی تیری، وہ آدمی سنجیدگی سے بولا تو ایہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سنسان سیاہ سڑک پر ہیڈ لائٹ کی تیز روشنی ہر منظر دیکھنے کے لیے کافی تھی۔ ریم کا وجود پتھر ہوا جب ایہان نے اسے بازو سے دبوچتے ان آدمیوں کے آگے کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے ایہان کو دیکھنے لگی۔ وہ اتنا گرا ہوا کیسے ہو سکتا تھا؟ جبکہ ایہان اپنے کف مزید فولڈ کرنے لگا تھا۔ عقل مند ہے لڑکا تو! وہ آدمی ایہان کی حرکت سے خوش ہوتا جو ہی ریم کی جانب بڑھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی اس قدر بلند چیخیں اس ماحول میں گونجی کہ ریم بھی چیختی ایہان کے سینے سے جا لگی۔ ایہان جس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا چاقو آگے بڑھاتے اس آدمی کے ہاتھ کی پشت پر گاڑ دیا تھا۔ جو ہاتھ وہ ریم کی جانب بڑھایا تھا وہ ریم کے قریب تھا اور محسوس کر سکتا تھا ریم کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو! ریم کے کان کے قریب جھکتے وہ سرگوشی نما بولا تو ریم تیزی سے اس سے دور ہوتی گاڑی کی طرف بڑھی، پر پیچھے سے آنے والی ان لڑکوں کے چیخوں نے قدم جکڑ لیے تھے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی پر مجبور ہوئی تھی، لیکن یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس نے ایہان اتنا خطرناک روپ پہلے بار دیکھا تھا۔ ایہان کے جوڑے میں مخیط بال بکھر چکے تھے اور وہ ہاتھوں سے نہیں بلکہ چھوٹے سے تیز دھار چاقو سے بات کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت تیزی سے چل رہا تھا، جیسے کوئی سبزی کاٹ رہا ہو۔ پے در پے وہ دوسرے آدمی کے بازو پر چاقو مار رہا تھا۔ اس کے لڑنے میں اتنی پھرتی تھی کہ ہزار کوشش کے باوجود وہ ان تینوں کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ ریم نے پہلے بھی ایہان کو یونیورسٹی میں لڑتے دیکھا تھا، پر اس طرح کا وحشی روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ انسان تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا، بلکہ پروفیشنل کلر لگ رہا تھا جو تیزی سے ان تینوں کو لہو لہان کر چکا تھا۔ میں نے اس کا یہ روپ دیکھ لیا ہے، اب یہ مجھے بھی مار دے گا! ریم خوف کے مارے ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں کر پا رہی تھی۔ جب وہ تینوں لڑکے ادمری حالت بہت مشکل سے اس حیوان سے جان بچا کر وہاں سے بھاگے۔ ایہان نے ہاتھ میں پکڑا چاقو زمین پر اچھالا تھا۔ وہ چاقو محض 3 انچ کا تھا، پر کافی تیز تھا۔ وہ ریم کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ ریم کو لگا اگر وہ اس کی جانب پلٹا تو آج ریم کوئی روح پرواز کر جائے گی۔ ایہان نے بنا مڑے پینٹ کی جیب سے رومال نکال کر ہاتھ صاف کیے اور بالوں کو واپس بن کی صورت میں لپیٹنے لگا، اور پھر گہری سانس لیتے پیچھے پلٹا تو ریم روتے ہوئے کانپتی ٹانگوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔
میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے گھر جانا ہے۔ ایہان کو اپنی جانب آتا دیکھ کر خوف سے پیچھے ہونے لگے، پر پیچھے گاڑی ہونے کے باعث اسے سے ٹیک لگا گئی۔ یہ حقیقت تھی، وہ ایہان سے ڈرتی تھی، پر اتنا نہیں جتنا اب دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ جواباً ایہان نے کچھ نہ کہا اور اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ریم اس کے سامنے روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کیسے بتاتا وہ اس لڑکی کو کہ جتنی خوفزدہ وہ اس سے ہے، اس سے کہیں زیادہ خوفزدہ وہ اسے ان تینوں لڑکوں کے درمیان دیکھ کر ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے، پر اگر وہ کچھ دیر کر دیتا آنے میں تو یقیناً اپنا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتا۔ کچھ دیر قبل کا منظر ایہان کے روح تک کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ ریم کے جھکے سر کو دیکھتے اس نے ایک جھٹکے سے ریم کو کمر سے تھام کے بلند کیا اور خوفزدہ سی ہوتے اس کے وحشی سے لمس پر ریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی، لیکن اگلے ہی لمحے ایہان نے اسے کار کے بونٹ پر بٹھا دیا۔ ریم خوفزدہ سی اسے خاموشی سے دیکھنے لگی۔ خوف الفاظ کو مات دے گیا تھا، تبھی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایہان بھی خاموش تھا۔ اس پر اب بھی یہ خوف طاری تھا کہ اگر اسے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو وہ ریم کو کالر کے بونٹ پر بٹھائے واپس گاڑی کی طرف گیا اور اندر پانی کی بوتل نکال کر باہر آیا۔ خاموشی سے بوتل کھول کر ریم کے بنا چپل کے پیروں پر ڈالنے لگا تھا۔ اس کے پانی ڈالنے پر ریم نے بے اختیار آنکھیں بند کی تھی۔ جہاں پتھر چبھے تھے وہاں جلن کا احساس ہوا، پر اگلے ہی لمحے اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی جب اپنے پیروں پر ایہان کے ہاتھوں کا لمس محسوس کیا۔ ریم کو حیرت اور بے یقینی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہیڈ لائٹ کی روشنی میں سکتے کے عالم میں ایہان کو دیکھ رہی تھی، جسے چند لمحے پہلے وہ خوفزدہ تھی۔ وہ مغرور شہزادہ جو کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، وہ ریم کے پاؤں پر پانی ڈالتے اس کے زخم کی گہرائی کا معائنہ کر رہا تھا۔ اچانک ریم کی آنکھیں آنسوؤں سے ایک بار پھر بھرنے لگی، گلے میں آنسوؤں کا پندھا سا لگ گیا تھا۔ زخم تک پہنچانے والا بھی وہی تھا اور مساعی کرنے والا بھی۔ وہ ریم کے علاوہ کسی پر حکم نہیں چلاتا تھا۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ لڑکی اس کی زندگی میں نہایت اہم درجہ پا چکی تھی، ورنہ وہ اسے ایک بار کے بعد دوبارہ دیکھتا بھی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی، وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا، پر اگر کوئی اسے یوں ریم کے پاؤں کو چھوتے دیکھتا تو خود بھی کو پاگل گمان کرتا۔ تم بہت برے ہو، وہ آپ سے تم پر آتی روتے ہوئے بولی تو ایہان کے ہونٹ بے اختیار ہلکا سا مسکرائے۔ اگر تم مجھے گاڑی سے نہ اتارتے تو یہ نہ ہوتا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے خوفزدہ تھی، اس کی نرمی پر پا کر اب غصہ کر رہی تھی۔ ایہان نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کتنا ڈر گئی تھی، ڈر کے مارے میرا دل بند ہو رہا تھا، وہ اپنا دکھنا ایہان کو بتا رہی تھی۔ فی الوقت کوئی اور میسر جو نہیں تھا۔ میں بھی، ایہان نے بے اختیار کہا تو ریم ساکت نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جب وہ اچانک قریب ہوا اور ریم کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا تو ریم ڈر کر آنکھیں میچ گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ ریم کے ماتھے پر اپنا ماتھا ٹکاتے وہ بولا تو ریم کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ وہ مغرور شہزادہ اسے سوری کہہ رہا تھا، مگر وہ جلد اپنے جذبات پر قابو پاتے اپنے قول میں سمٹا تھا۔ تم گاڑی میں بیٹھو، میں تمہارا سامان ڈھونڈتا ہوں۔ اچانک پیچھے ہٹتے وہ اس راستے پر چلنے لگا جہاں ریم کو چھوڑا تھا۔ ایہان کو نرم دیکھ کر وہ ضد میں آنے لگی تھی، پر سڑک سے کچھ دور ہی زمین پر کراتے ان مسٹنڈوں کو دیکھ کر فوراً بونٹ سے اتر کر کار کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایہان واپس آیا اور ہاتھ میں پکڑا سامان گاڑی کی پچھلی نشست پر رکھا۔ ریم نے جھٹ سے پیچھے مڑتے اپنا فون سیٹ سے اٹھایا تو شدید دھچکا لگا کہ اس کے فون کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ شاید وہ مسٹنڈے اس کے فون کو پاؤں تلے مسل کر بھاگے تھے۔ ایک مرتبہ پھر آنسو بھل بھل کر بہنے لگے۔ ایہان نے گاڑی واپس سٹارٹ کرتے ریورس کی۔ کچھ دیر پہلے والی نرمی کے تاثرات اس کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کی جگہ چہرے پر سختی تھی۔ بہت گہرائی سے وہ اپنی برابر بیٹی لڑکی کا سسکنا سن رہا تھا، جو محض ایک فون کے لیے رو رہی تھی۔ اس لمحے اسے لڑکیوں سے سخت کوفت محسوس ہوتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لڑکیاں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے روتی تھی۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔
ول یو پلیز اسٹاپ اٹ ول یو پلیز اسٹاپ کرائنگ. نہایت غصے سے جھڑکا تو ریم رونا بھول آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی. ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ موم کی طرح نرم ہو گیا تھا اور اب اچانک واپس پہلے جیسا جلاد. سب کچھ زبردستی کرنے کے بعد وہ غصہ بھی اسی پر کر رہا تھا. شاید کچھ دیر پہلے کی نرمی کا اثر تھا کہ ریم سارا خوف بھلا کر غصے سے پھٹ پڑی تھی. نہیں ہوں گی میں چپ، اور روں گی اور زیادہ روں گی اور زور زور سے روں گی. جس کی زندگی میں آپ جیسا انسان زبردستی گھس آئے وہ رونے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ آپ کے جتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ پھر سے لے سکوں گی موبائل. برتھ ڈے گفٹ تھا میرا، میرے لیے بہت قیمتی تھا. بابا کتنے جتن اور محنت کر کے لائے تھے. غصے سے بولتی وہ اب واقعی زور زور سے رونے لگی تھی جب ایحان نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور غصے سے ریم کو گھورنے لگا. کتنی اچھی لگتی تھی یہ لڑکی خاموش، اور جب ایسے زبان چلاتی تھی دل کرتا تھا زبان کاٹ دے. رونا بند کرو، ایحان نے ضبط کرتے تنبیہ کی، لیکن وہ جواباً اور شدت سے رونے لگی. آئی سیڈ اسٹاپ کرائنگ. ریم نعمان علی اب کے ایحان اور سختی سے کہا، پر اس بار کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ وہ موبائل گود میں گرائے چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رونے لگی اور ایحان اسے گھورے گیا تھا. نہ جانے کیوں اس لڑکی کا رونا اتنی تکلیف دینے لگا تھا. دماغ تیزی سے چلا تو وہ تو یہ تک سوچ چکا تھا اپنا پرانا جو اب تک اس کے پاس پڑا تھا بے تحاشا قیمتی موبائل وہ کسی بہانے سے نعمان علی کو دے دے گا، اور وہ یقیناً اس احمق لڑکی کو دے دیتا. مگر وہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. اس کی یہ سوں سوں ہی جانے کیوں ناقابل برداشت تھی. ایحان کے جذبات و احساسات اس لڑکی کے لیے اچانک اتنی تیزی سے اور اتنے زیادہ بدلنے لگے تھے. کیوں؟ اس سوال کا جواب اس کے لیے بہت خطرناک تھا. اسی لیے وہ اس سوال کا جواب فی الحال بالکل بھی چاہتا بھی نہیں تھا جس کا گمان اسے ہو رہا تھا. کچھ لمحے ریم کو اسی طرح روتا ہوا دیکھنے کے بعد اس نے آگے کی جانب جھکتے فرنٹ سیٹ کے سائڈ میٹ کے نیچے سے سلور پسٹل نکالی جو سائز میں کچھ چھوٹی تھی. پھر وہ پسٹل ریم کے سر پر رکھ دی. اپنے سر پر کچھ سخت کا سا محسوس کرتے ریم نے چہرہ ہاتھ ہٹایا. پھر یہ دیکھ کر ہوش اڑنے لگے کہ وہ ظالم اس کے سر پر بندوق تانے بیٹھا ہے. صرف اس کے رونے پر. ریم کو اچانک کچھ لمحے پہلے والا ایحان یاد آیا جو شفقت سے کتنی بری طرح سے ان لڑکوں کو زخمی کر چکا تھا. تو اس کے لیے کیا مشکل تھا وہ جلاد اس پر گولی چلا دیا. چپ ہو رہی ہو یا میں ہمیشہ کے لیے چپ کرواؤں؟ سرد ترین لہجے میں سوال کرتا وہ اسے اس وقت کوئی خون اشام بلا لگا. تو ہوش میں آتے ریم سہم انداز میں ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی جو لاکھ کوشش کے باوجود بھر بھر کے آنکھوں سے بہہ رہے تھے. گڈ، مجھے یقین ہو گیا تم لاتوں کی بھوت ہو. میں غلط باتوں کا استعمال کرتا ہوں. مسکرا کر گن واپس اپنی جگہ پر رکھتے اس نے ایک نظر غصے اور خوف سے خود کو دیکھتی ریم کو دیکھا اور گاڑی سٹارٹ کی. آئس کریم کھاؤ گی؟ کچھ دیر بعد گاڑی روشنیوں کے راستے پر آئی تو ایحان نے نرمی سے پوچھا. وہ جب سے آنسو رو کے بیٹھی تھی. ایک بار پھر اس کی نرمی کو دیکھتے آنکھوں سے آنسو نکلے. یہی بیٹھنا، باہر مت نکلنا. سختی سے وارن کرتے ایحان نے گاڑی ایک آئس کریم پارلر کے باہر روکی. اس کے جاتے ہی ریم چہرہ ہاتھوں میں چھپاتے رو دی تھی. یہ الزام بن کر مجھ پر کیوں نازل ہو گئے ہیں؟ تم بہت برے ہو ایحان دلشیر. وہ غصے سے چہرہ ہاتھوں میں گرائے بول رہی تھی. اللہ کرے تمہارے پیچھے بھی غنڈے پڑ جائیں اور تمہارا فون بھی ٹوٹ جائے. وہ غصے سے بول ہی رہی تھی جبکہ کھڑکی پر اس کی جانب کھڑے ایحان دلشیر کے ہونٹ دلکشی سے مسکرائے تھے. پھر ان گنڈوں کا بھی وہی حال ہوگا جو کچھ دیر قبل ان گنڈوں کا ہوا تھا. کیوں بیچارے گنڈوں کو بددعائیں دے رہی ہوں؟ بہت معصومیت و سنجیدگی سے سوال پوچھا گیا تھا، پر ریم ایک دم سیدھی ہوتی اپنی سائڈ کی کھڑکی پر ایحان کو کھڑا دیکھ سہم گئی تھی. جب ایحان نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں آئس کریم کپ تھا جس کی آئس کریم کے اوپر کرشڈ پستہ تھا. یعنی وہ پستہ فلیور آئس کریم تھی. تو ایحان کیسے جانتا تھا اسے اسی فلیور کی آئس کریم پسند ہے؟ پہلے سوچا انکار کر دے، پھر خیال آیا وہ کون سا اس کا انکار سن لے گا، جبکہ اب خود بھی دل آئس کریم کھانے کو بچوں کی طرح مچل گیا تھا.
مجھے نعمان علی نے بتایا تھا تمہیں پستہ فلیور کی آئس کریم پسند ہے۔ ایہان نے ایک بھرپور نظر اس کے روئے ہوئے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی طرف آتے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پسند یہ فلیور۔ آئس کریم کا پہلا چمچ منہ میں ڈالتے ہی تھا کہ منہ بگاڑتے وہ غصے سے بولی تھی۔ ایہان نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ دوسری جانب گھمایا تھا۔ میں نے یہ تمہارے پسند سوچ کر لیا بھی نہیں، یہ مجھے پسند ہے اسی لیے لیا۔ اس کی بات سن کر ریم آئس کریم کو گھور کر دیکھنے لگی۔ بس نہ چلا کہ وہ آئس کریم ایہان کے منہ پر مل دے۔ آنسو صاف کرو، چہرہ اور سکارف درست کرو اپنا۔ ریم کے گھر پہنچنے سے کچھ دیر فاصلے پر گاڑی روکتے اس نے نیا حکم صادر کیا۔ فی الحال وہ خود مزید ایک بھی لمحہ اس شخص کے ساتھ نہیں گزار سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ خاموشی سے اس کا حکم ماننے لگی۔ جب حلیہ درست کر لیا تو ایہان نے گاڑی ریم کے گھر کے باہر روکی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ریم منع کر دیتی، پر نہ ابھی پیروں میں چپل تھی اور نہ ہی اسے محلے کی کسی آنکھ کا ڈر تھا۔ گاڑی سے اترتے بنا ایہان کی جانب دیکھتے اس نے گھر کا تالا کھولا اور اندر جا کر اتنی زور سے دروازہ بند کیا جیسے دروازے کے درمیان ایہان کی انگلیاں ہوں۔ ریم کی حرکت پر سر جھٹکتے گاڑی گلی سے باہر نکالی۔ اب اس کا ارادہ سیدھا اپنے گھر جانے کا تھا۔ سر بالکل بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی واپس بند ہوتی آنکھیں دوبارہ کھولیں تو اچانک آنکھوں سے روشنی ٹکرائی جس پر وہ آنکھ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کافی دیر ایسے ہی غائب دماغی سے لیٹنے کے بعد اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ اس ظالم اور سفاک شخص کی سفاکیت، کچھ دیر پہلے کیا کچھ ہوا تھا، سب یاد آنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی نظر بالکل سامنے لگے مرر پر گئی تھی جس کے سامنے عارض خانزادہ شرٹ لیس بیٹھا تھا۔ اس کی باڈی کے پچھلے کٹس بہت نمایاں تھے، یوں لگتا تھا جیسے اس کی باڈی کو تراشا گیا ہو، پر ایلف کی نظر تو اس کے بازو پر کام کرتے ہاتھوں پر تھی جہاں سرخ زخم تھا، اور عارض اس پر کوئی لیکوڈ چیز لگا رہا تھا۔ پھر باریکی سے سفید بینڈیج کرنے لگا۔ وہ یک ٹک عارض کے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بینڈیج کرتا کھڑا ہوا اور مڑ کر ایک نظر ایلف کو دیکھتے فرسٹ ایڈ باکس بند کرنے لگا۔ اس نے ایک بہت گہری نظر ایلف پر ڈالی تھی اور یہ نظر ایسی تھی جس سے ایلف اندر تک لرز گئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ایلف فوراً نظریں پھیر گئی۔ جب اچانک اپنے دوپٹے کا ہوش آیا، وہ اس شخص کے سامنے بے حجاب تھی، لیکن پورا بستر ٹٹولنے کے باوجود وہاں اس کا دوپٹہ نہیں تھا۔ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹتے وہ پریشان کے عالم میں واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ آنکھیں پھر سے پانی سے بھرنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ تم بے ہوش ہو گئی؟ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا۔ لہجہ کافی نرم اور سادہ تھا۔ نکاح کے 2 بول کیا پڑھائے گئے تھے؟ اور عارضی کو اپنے دل و جان کی کیفیت وقایا پلٹی محسوس ہوئی تھی، جبکہ اتنی بربریت کے باوجود عارضی کے اتنے مطمئن ہونے پر ایلف کو نئے سرے سے درد و رنج کا جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ خود پر اس کی بے باک و گہری نگاہیں محسوس کر کے خود میں سمٹ سی جا رہی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور عارضی پرسکون سا اٹھا اور دروازہ کھول کر ملازمہ کے ہاتھ سے کھانے کی ٹرے تھام کر دروازہ لاک کرتا بیڈ تک اس کے قریب آ کر بیٹھا، یوں کہ اپنے اور اس کے درمیان کھانے کی ٹرے تھی۔ ایلف، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے؟ آج میں اپنی نئی نویلی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ شاباش، جلدی سے منہ کھولو۔ پاستا کا ایک چمچ بھر کر عارضی نے چمچہ اس کے منہ کے آگے کیا۔ ایلف نے خود کو اس کے رحم و کرم پر بے تحاشا بے بس محسوس کیا تھا، تبھی خاموشی سے اس کے ہاتھ سے نوالا کھانے لگی۔ چند ہی نوالے کھا کر ایلف نے ہاتھ سے بس کر دینے کا اشارہ کیا تھا۔ عارض نے بغور اس کی بھیگی لرزتی پلکوں اور گلابی چہرے کی جانب بغور دیکھا تھا۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ عارض نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایلف کو اس کی ڈٹائی اور بے رحمی پر جی بھر کر تاؤ چڑھا تھا۔ کاش کہ سامنے موجود شخص وہی مہربان اور نرم مزاج شخص ہوتا جس نے اس کے دل میں جگہ بنائی تھی، مگر اب سینے میں دل بالکل خاموش تھا، بہت خاموش۔ کچھ کہنے اور سننے کو بجائے ہے آپ نے؟ وہ چڑھ کر بولی تو وہ بے مہر گہرا مسکرایا۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی تو وہ
ٹرے اٹھا کر دروازے تک گیا تھا۔ یقیناً ٹرے لینے کو ملازمہ ہوگی۔ ایلف نے لب بھینچ لیے تھے۔ اس ظالم کی طرح یہاں کے ملازم بھی جیسے بے جان روبوٹ تھے، صرف اسی کے حکم کے پابند۔ اسی لیے اسے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کب سے دماغ میں کھچڑی پکا رہی تھی کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آخر باران یا ایہان سے کس طرح رابطہ کرے، جبکہ وہ جن مستقل اس کے سر پر سوار تھا وہ دروازے پر تھا۔ ایلف نے جلدی سے پورے کمرے میں نگاہیں گھمائی تھی مگر اسے اپنا دوپٹہ کہیں نظر نہ آیا۔ عارضک اس کی جانب مڑا تو اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کر لیا۔ وہ بھی تو بے شرموں کی طرح شرٹ لیس ہی کمرے میں گھوم رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا پھر سے بیڈ پر اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ایلف کا دل گویا کانوں میں دھڑکا تھا۔ ڈر تھا کہ پاگل ہوتے دل کی دھک دھک کہیں پاس بیٹھا شخص ہی نہ سن لے، اسی لیے بے چینی سے اپنا بھاری ہوتا ماتھا مسلا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ زاویہ یہ نگاہ بدلا تھا تو تمام احساسات و جذبات ہی جیسے بدل گئے تھے۔ ملکیت کا احساس نشہ بن کر سر چڑھنے لگا تھا۔ موقع بھی ہے اور دستور بھی کہ مقبلے کے مصادق اسی کے کمرے میں تنہائی میں اتنے قریب اپنی محبت کو موجودگی اور ذکر کے تمام احساسات و جذبات میں منہ زور طوفانوں سی طغیانی لے آئی تھی۔ سر میں شدید درد ہے تمہاری وجہ سے، ایلف نے اس سے جان چھڑوانے کو جھوٹ بولا تھا۔ حسرت تھی کاش جملہ بھی پورا ادا کر پاتی، جبکہ وہ اس کی اس جان چھڑوانے والی حرکت پر گہرا مسکرایا تھا۔ عارضک نے اس کے ہاتھ تھاما تھا۔ ایلف اس کے بے قرار لمس پر ٹھٹک کی تھی۔ اچھا ہوا تم نے اپنی نیند اچھے سے پوری کر لی اور تھکن بھی اتار لی۔ رہا یہ سر درد، یہ تو منٹوں میں دور بھاگ جائے گا۔ عارض خانزادہ اس کے ہاتھ جذبوں کی گرم جوشی سے دباتے نرمی سے بولا تو وہ بدک کر پیچھے ہونے لگی، لیکن یہ محض اس کی خوش فہمی ثابت ہوئی۔ وہ پل میں اسے اور قریب کھینچ چکا تھا۔ اس کی نظریں ایلف کے پانی سے بھری آنکھوں پر تھیں۔ کیا مطلب؟ عارضک سے پہلی بار اسے اتنا خوف محسوس ہوا تھا کہ دل خوف سے پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ مطلب صاف ہے، اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ میں نے تمہیں اسی وجہ سے اٹھایا ہے کہ شادی کی پہلی رات اچھے سے گزرے۔ عارضک بولا تو ایلف کے اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ عارض خانزادہ سے سب کچھ ایکسپیکٹ کر سکتی تھی پر یہ نہیں۔ وہ نکاح تو زبردستی کر چکا تھا تو کیا بدلے کے لیے روح کے ساتھ ساتھ اس کی جسم کر بھی رونے والا تھا، جبکہ دوسری جانب کے جذبے اس وقت کم از کم ایلف عارض خانزادہ کے لیے بالکل خالص اور سچے تھے۔ جذبوں سے بوجھل وہ اس کی بے یقینی آنکھیں پر جھکتے بے اختیار عارضک نے اپنے ہونٹ ایلف کی دائیں آنکھ پر رکھے تو کئی موتی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر نیچے گرے۔ ایلف سکتے کے عالم میں باہر نکلتی عارضک کو پیچھے دھکیلتی وہاں سے اٹھی اور دور جا کھڑی ہوئی۔ وہ سہمی ہوئی تھی جبکہ عارضک کو اس صورتحال میں ایسے اس کا جھٹکنا شدید چبھا تھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، خوف و گھبراہٹ سے بول کر وہ بتا رہی تھی یا التجا کر رہی تھی سمجھ نہ آیا۔ یہ یقین تو اسے ہو گیا تھا کہ وہ شخص بہت ظالم ہے۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، حق بھی رکھتا ہوں اور ایسا کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، اور تم مجھے میرے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ ایلف بیوی ہو تم میری۔ بیڈ سے کھڑے ہوتے وہ سنجیدگی سے بولا تو ایلف دروازے کی جانب بھاگی اور دروازے کا لاک گھماتے کھولنے کی کوشش کی پر ہر بار کی طرح یہ کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی۔ ایلف ڈرامے بند کرو، ہمارے رشتے کا، میرا خالص جذبوں کا مذاق مت بناؤ۔ تم جتنی مجھ سے بھاگو گی اتنی اذیت پاؤ گی۔ ایلف کو بازو سے پکڑتے اپنی جانب رخ کرتے عارض سنجیدگی سے بولا، اس نازک دل کومل لڑکی کا خود سے ڈرنا گھبرانا اسے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ ایک اذیت کی لہر وجود میں اٹھ رہی تھی۔ تم بہت برے ہو، اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو میں بے ساختہ روتے ہوئے آگے بول نہ پائی کیونکہ دھمکی بھی کیا دیتی۔ وہ بے بس تھی جب عارضک نے جھک کر اس کے گال پر لب رکھے اور اس شدت سے رکھے کہ ایلف کا سرخ پھولا گال اس کے لبوں کی شدت پر اناری ہو گیا تھا۔ مجھے تمہارے چکس بہت اٹریکٹ کرتے ہیں میری جان،
وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا دل سے اس کی تعریف کر رہا تھا کہ ان گالوں کو دیکھ کر تو نکاح سے پہلے بھی بارہا انہیں چھونے کا خیال دل میں گزرا تھا، جسے وہ بڑی مشکل سے اپنے ذہن سے جھٹکا کرتا تھا۔ ہاں، نکاح سے پہلے وہ باران دلشے کی بہن تھی۔ وہ نفرت کا حق رکھتا تھا، پر اب باران دلشے سے بھی قریبی رشتہ اس کا عارض خانزادہ سے تھا۔ وہ عارض خانزادہ کی بیوی تھی۔ باران دلشیر کی بہن سے اگرچہ وہ نفرت کر بھی لیتا، لیکن اپنی بیوی سے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے تو اس نے فوراً نکاح کیا تھا، کیونکہ ایلف واحد وہ شخص تھی جس کے لیے اس کے دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی سفارش تھا۔ مجھے سے دور وہ خوف سے ایک قدم پیچھے ہوتی تو عارضک نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹے ایک جھٹکے سے اسے قریب کر لیا۔ اب اس کی نظریں ایلف کے کپکپاتے لبوں پر تھی۔ وہ ایلف کی مزاحمت یکسر نظر انداز کر گیا تھا اور اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ عین اسی وقت ایلف نے چہرہ کا رخ دوسری جانب پھیر لیا، جس کے باعث ایک بار پھر باران کے لب اس کے بائیں گال سے ٹکرائے تھے۔ چلاک، گال پسند ہے تو اس کا مطلب شوہر سے صرف گال پر پیار لوگی؟ مجھے تمہارے ہونٹ بھی بہت پسند ہے میری جان۔ دوسرے گال پر بھی اسی شدت سے بوسہ دیتا وہ بھاری گمبھیر لہجے میں شرارت سے گویا ہوا، جبکہ ایلف کی لمحہ لمحہ تیز دھڑکن وہ واضح سن پا رہا تھا۔ دوسری طرف ایک جو بہت مزاحمت کر رہی تھی سب رائگاں جا رہا تھا۔ وہ عارض خانزادہ سے شدید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جان ہتھیلی پر تھی، جسم ٹھنڈا پڑتا سن ہونے لگا تھا جب عارضک نے اچانک اسے بازوں میں اٹھایا، جس پر ایلف کی مزاحمت مزید بڑھ گئی تھی، جس کے باعث عارضک کے بازوں میں درد کی ٹیسیں سی اٹھی تھی۔ سختی سے لب بھینچتے اس نے ایلف کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگیں اور دونوں ہاتھ تکیے سے لگاتے ایک جھٹکے سے اسے قابو میں کیا۔ پلیز! ایلف کے منہ سے بس اتنا نکل پایا تھا، اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ ملی، کیونکہ عارض خانزادہ نے اس کے الفاظ پر قفل لگا دیا تھا۔ میں تم سے باران بھائی کی معافی مانگتی ہوں۔ ان سب میں میرا کیا قصور؟ چند لمحے وہ دھڑکنیں معمول پر لانے کی کوشش کرتی اتنا ہی بولی تھی۔ عارض خانزادہ کے چہرے کی نرمی اچانک سختی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ میں بہت نرمی سے پیش آ رہا ہوں کیونکہ تم میری بیوی کے روپ میں میرے سامنے ہو، وہی تم سے برداشت نہیں ہو رہی شاید، اسی لیے باران دلشیر کا نام میرے سامنے مت لو۔ ایلف اگر اس کی بہن کی حیثیت سے میرے سامنے رہی تو میری سختی اور صفاقی تمہاری جان لے لے گی۔ باران کا نام لیتے اس کے منہ کے ساتھ الفاظ اور ہر انداز میں نفرت تھی۔ ایلف بے بسی سے آنکھیں میچ گئی تھی جب اگلے ہی لمحے اپنی کالر بون پر عارضک کے لبوں اور بیئرڈ کی چبھن محسوس ہوئی۔ مجھے یہ ایکسپٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت دے دو۔ ابھی نہیں، پلیز۔ اب کہ بیوی کی حیثیت سے اس ظالم سے پناہ مانگی تو عارض خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ عارض کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایلف کو لگا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، پر وہ تو اس کی ننھی ناک کو نرمی سے لبوں سے چھونے لگا، پھر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ میرے نزدیک وقت دینے سے دوری اور بڑھتی ہے، جبکہ میں تمہیں خود سے قریب تر کر لینا چاہتا ہوں کہ میں سانس بھی لوں تو تمہاری مہک میرے وجود میں سے آئے۔ اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم میرا ضبط مت آزماؤ ایلف۔ میری نرمی ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، یا شاید کسی کے لیے بھی نہیں۔ اگر تمہارے ساتھ اختیار کر رہا ہوں تو تم مجھے مجبور مت کرو کہ میں سختی کروں۔ کہتے ساتھ اب عارضک نے ایلف کی چین پر اپنے لب رکھے تو ایلف سسک پڑی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ جو پہلے کبھی کسی صنف نازک کے قریب نہیں گیا تھا، ایلف کے معاملے میں خود کو بے تحاشا بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایلف کی مزاحمت سسکیاں سب کچھ نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ کسی نازک شے کی طرح اس نے ایلف کو بہت نرمی سے خود میں سمیٹا تھا اور پھر سالوں بعد بہت سکون کی نیند سویا تھا۔ ابھی سو ایک گھنٹہ گزرا تھا جب دبی دبی سسکیوں سے اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر بیڈ پر کچھ فاصلے پر دیکھا تو ایلف اس کی جانب پیٹ کیے سسک رہی تھی۔ بے اختیار عارضک نے گہری سانس خارج کی۔ وہ کسی بات پر رو رہی تھی؟ وہ اس کے قریب آیا تھا اس بات پر، یا پھر ایلف کو بازوں سے کھینچتے اس نے ایلف کا رخ اپنی جانب کیا اور اسے خود سے قریب کر لیا۔ ہی شش، کیوں رو رہی ہو؟ ایلف کے چہرے سے بال پیچھے کرتے عارضک نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی نظر ایلف کے رونے کے باعث سرخ ہوتی ناک پر تھی۔ کہا نا
چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ سر میں درد تھا تو پین کلر دوں؟ عارضی کے سوال پر وہ اور زیادہ اب کی بار آواز کے ساتھ رونے لگی تھی۔ اسے کیا کہتی؟ سر درد؟ وہ تو اس کی روح تک کو کچو کے لگا گیا تھا، مگر پھر عارضک نے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور اس کے بالوں میں لب رکھتے اس کی کمر سہلانے لگا۔ یہ اسی نرمی کا ہی نتیجہ تھا کہ وہ اب رو رہی تھی، اپنا کام غلط کر رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے تمہارے ساتھ ایلف، یہ حق تھا میرا، اور میں تمہارے اور اپنے رشتے میں کوئی دوری اور سمجھوتا نہیں چاہتا تھا۔ اگر تم یہ سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو کہ میں نے تمہارے بھائی کی دشمنی میں تمہیں پامال کر دیا تو تم غلط ہو۔ میں آج تک کبھی کسی لڑکی کے قریب نہیں گیا کیونکہ مجھے کبھی کوئی اچھی ہی نہیں لگی۔ جب ناپسند لڑکیوں کے قریب نہیں گیا تو ایسی لڑکی کے قریب کیوں جاؤں گا جس سے نفرت کرتا ہوں؟ میں نے تم سے نکاح اسی لیے کیا کیونکہ عارضک خانزادہ تم سے محبت کرتا ہے، پھر وہ تمہارے اتنے قریب اس لیے آیا کیونکہ نکاح کے بعد چند لمحوں میں محبت عشق کا سفر طے کر گئی۔ اگر میں اقرار میں پہل کرتا تو تم پہلے کی طرح کبھی یقین نہیں کرتی۔ وہ جو عارضی کی باتیں سن رہی تھی، رونے کی آواز بند ہو چکی تھی پر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے، لیکن عارضک نے اسے خود سے دور نہیں کیا، بلکہ اس وقت تک اس کا سر اور کمر سہلاتا رہا جب تک وہ روتی روتی نیند کی وادیوں میں اتر نہیں گئی۔ ایلف کے سونے کے بعد عارضک نے اس کو نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر درست کیا، ایک نرم بوسہ ایلف کے ماتھے پر دے دیا۔ وہ سنجیدگی سے اپنا نائٹ گاؤن پہنتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرمش سے سامنا ہونے کے بعد 2 دن تک اس نے زاویار سے بات نہیں کی تھی، نہ ہی زاویار کی کالز اور میسیجز کا جواب دیا تھا۔ وہ زاویار سے بالکل ایسا خفا تھا جیسے وہ زاویار کا دوست نہیں بلکہ پہلی بیوی ہو اور اس کی دوسری شادی پر خفا ہو، جبکہ دوسری طرف زرمش اور انارے کی شکل کا ہو بہو ہونا بھی ایک بڑا معمہ تھا جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ لیکن ان 2 دنوں میں جو چیز اسے بہت بھلی لگ رہی تھی وہ انارا کا اسے اگنور کرنا تھا۔ وہ جان بوجھ کر گھر آنے تک اس کا انتظار کرتی اور نظروں کے سامنے رہنے کی کوشش کرتی، پھر یوں باران دلشیر کو نظر انداز کرتی جیسے وہ ہو ہی نہ۔ یہ بھی کمال ادا تھی اس کی، اس ننھی سازشوں کو جو وہ یقیناً اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ یہ اس کے دماغ کی خرافات تو ہرگز نہیں تھی، اسے اچھی طرح اندازہ تھا یہ سب فرح کی پڑھائی گئی پٹیاں تھیں۔ آج آفس سے وہ جلدی سے واپس آیا تھا لیکن انارا کو لاؤنج میں نہ پا کر منہ کا زاویہ بگاڑا اور وہ روز اسی کے انتظار میں رات صوفے پر ہوتی تھی اور اس کے آتے ہی نظر انداز کرتے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ سر جھٹکتا وہ کچن میں جانے لگا کہ قدم تھٹک کر باہر ہی رک گئے تھے۔ فرح آپی اینجل واری ایک بہت اکڑو اینجل ہے اور کتنے دن ایسا کروں وہ نہیں دیکھتے مجھے۔ انارے کی مایوس کن آواز سے اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تمہیں کیسے معلوم وہ نہیں دیکھتے پاگل؟ فرح نے کوفت سے پوچھا تھا۔ وہ تو جان چھڑوانے کے لیے اس کے سامنے نیا شوشہ چھوڑتی تھی کیونکہ جسے بہت ڈری سہمی لڑکی سمجھ کر اس نے ہمدردی کا ہاتھ بڑھایا تھا، اب وہ اس کے گلے کا ہار بن چکی تھی۔ اسے یہی سمجھ آیا تھا کہ انارا ضرورت سے زیادہ ہی بھولی اور بے وقوف ہے، پر وہ چاہ کر بھی اس قدر معصومیت پر برداشت نہیں کر پاتی تھی اور بیزار ہو جاتی تھی۔ اس کا خود کا ماننا بھی یہی تھا کہ باران دلشیر ایسی ڈرپوک اور کم عمر بھولی لڑکی کے پیچھے نہیں آ سکتا کیونکہ وہ جانتی تھی باران دلشیر ایک عیاش اور بے باک طبیعت کا مالک ہے۔ اگر اسے انارا پسند ہوتی تو اب تک انارا کی معصومیت باقی ہی نہیں رہتی۔ اف، آپ نہیں سمجھتی کیونکہ ان کے منع کرنے کے باوجود میں نے 2 دن لپسٹک لگائی تھی پر انہوں نے کچھ نہیں کہا، دیکھا ہوتا تو کہتے نا، انارا روحانسی لہجے میں بولی، جبکہ اس کی بات پر باہر کھڑے باران دلشیر نے گہری سانس لی۔ وہ کیسے بتاتا کہ پہلے دن اس نے سرخ اناری اور دوسرے دن ہلکے گلاب رنگ کی لپسٹک لگائی تھی۔ وہ بے وقوف لڑکی تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس یہ الگ الگ رنگ کی لپسٹک آئی کہاں سے، کس نے رکھی اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر لپسٹک
تو وقت دو انارا، ہتھیلی پر سسو نہیں جمتا۔ فرا کا اکتایا لہجہ باران نے بخوبی محسوس کیا، اس کے ماتھے پر بڑھ پڑا۔ کیا انارا کی اتنی پیاری باتیں اس کو بیزار کر رہی تھی؟ نہیں، آپ نے وہ نوٹ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے؟ وہ باہر جاتے ہوئے خوب سارا تیار ہوتے ہیں اور کبھی رات واپس ہی نہیں آتے، کبھی بہت لیٹ آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انارے کے سوال پر جہاں فرا نے اسے گھور کر دیکھا وہیں باران نے بھویں اچکائی، یعنی وہ اب اس کے آنے جانے کے اوقات پر بھی نظر رکھ رہی تھی۔ انارا میرا بچہ، میں ملازمہ ہوں، میرا کام صرف کام کرنا ہے، ان کے اوپر نظر رکھنا نہیں۔ فرا نے گہری سانس لیتے کہا، پر مجھے اندازہ ہے کہیں اینجل پاری کسی اور لڑکی سے تو محبت نہیں کرتے، یا ان کی زندگی میں کوئی دوسری لڑکی تو نہیں؟ انارا کے سوال پر فرا نے پہلی بار اسے تحرم بھری نظروں سے دیکھا، جبکہ باہر کھڑے باران کے نرم تاثرات اچانک سخت ہوئے تھے۔ وہ کیسے بھول گیا تھا وہ کون ہے؟ وہ ایک گندم میں لپٹا زانی انسان تھا، اور انارا ایک پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ جسم و روح کی لڑکی۔ اپنے قدم پیچھے لیتا وہ دانت بھینچتے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ فرا نے اس بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا بتاتی وہ انارا کو کہ باران کی زندگی میں ایک نہیں کئی لڑکیاں آئی تھی محض چند گھنٹوں کے لیے، وہ بھی حلال نہیں حرام ذریعے سے؟ جبکہ انارا فرا کے جواب نہ دینے پر اداسی سے وہاں سے جانے لگی۔ انارا، میں کل بازار جاؤں گی، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ انارا کو جاتا دیکھ کر اس نے ایک دم پوچھا۔ مجھے اس معصوم دل کی لڑکی کا دھیان ڈیول کی طرف سے ہٹانا تھا جسے وہ اینجل مانے بیٹھی تھی۔ بازار؟ میں پہلے کبھی گئی نہیں، میں نے بازار نہیں دیکھا کبھی، پر میری خالہ جاتی تھی اور اچھی اچھی چیزیں لاتی تھی۔ وہ بہت جلدی جلدی بول رہی تھی۔ یہ زندگی کی وہ خواہشات تھیں جسے وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بچپن سے ایک زندان میں بند رہتی تھی جہاں اندھیرے کے سوائے کچھ نہیں تھا۔ باہر کی دنیا میں اس نے کبھی قدم ہی نہیں رکھا تھا۔ اس کے نزدیک باہر کی دنیا ایک فیری ٹیل جیسی تھی۔ ہاں، بازار میں ہر طرح کی بہت پیاری پیاری چیزیں ملتی ہیں۔ تم ساتھ چلتا بہت مزہ آئے گا۔ تم ساتھ چلنا بہت مزہ آئے گا، اپنے لیے کچھ لے بھی لینا۔ فرا اسے کہتے کام میں مصروف ہوئی، جبکہ انارا کا دل ایک بار پھر بوجھل ہو گیا۔ پر میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، بہت اداسی سے کہا تو فرا کا دل کیا اپنا سر پھوڑ لے۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی یہ بات؟ انارا سے لاکھ ہمدردی سہی، لیکن اس کا گھر بار تھا، وہ انارا پر پیسے نہیں لٹا سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً واپس انارا کو باران کی طرف موڑنا پڑا تھا، کیونکہ بات اب زبان سے نکل چکی تھی۔ وہ ٹال نہیں سکتی تھی انارا کو۔ تمہیں یہاں آئے مہینہ ہو گیا ہے، تم باران سر سے اپنی تنخواہ مانگ لو، سب کو کل ہی ملی ہے، تمہیں بھی دے دیں گے۔ یہ سنتے انارا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب کیا کرے۔ اسے تو یہ علم نہیں تھا کہ زریمان نے باران سے تنخواہ کی بات کی تھی یا نہیں، اور زریمان نے تو ایسا چہرہ پھیرا تھا کہ پلٹ کر ایک فون کال نہیں کی تھی۔ پر باران نے اسے یہی کہا تھا کہ وہ نوکری پر ہے، پھر تنخواہ تو ضرور بنتی تھی۔ کچھ سوچتے وہ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الگ بات تھی اسے باران سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن اس بات کے لیے بھی جگرا چاہیے تھا اور خود کو تیار کرنا تھا تاکہ باران سے بات کر سکے۔